الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ العصر قرآن کریم کی نہایت مختصر ترین صورت ہے۔ الفاظ بہت کم ہیں، معانی، مفاہیم اور مطالب میں اتنی جامع ہے کہ حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اگر ہدایت اور انسان کی رہنمائی کے لیے صرف سورۃ العصر کو نازل فرما دیتے تو اصول کے درجے میں یہی کافی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجات کے لیے بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں جن کا ذکر اس سورۃ العصر میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی کہ انسان کامیاب تب ہوگا، نمبر 1 اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرے۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1 تواصو بالحق، صحیح عقیدہ اور نیک عمل کی دعوت دے۔ تواصو بالصبر، اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اب اگر اس ترتیب کو دیکھیں تو پہلے عقائد، پھر اعمال، پھر صحیح عقائد اور اعمال صالحہ کی دعوت، اور پھر اس دعوت پر تکلیف آئے تو صبر۔ تو ظاہر بنیادی یہ چیزیں ہیں تو نجات کے مدارس پر ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ انسان کامیاب وہ ہوگا، نمبر 1 جس کے عقائد ٹھیک ہوں، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہوں، نمبر 3 عقائد کو خراب کرنے کے لیے جو شبہات ہیں ان کا ازالہ اور ان کی اصلاح کرے، نمبر 4 اور اعمال کو خراب کرنے کے لیے جو شہوات ہیں ان کی اصلاح کرے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آیت کی صورت کتنی جامع ہے۔ نمبر 1 عقائد ٹھیک ہوں، نمبر 2 اعمال ٹھیک ہوں۔ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے شہوات کی وجہ سے۔ تو شبہات کی اصلاح کا نام ہے تواصو بالحق، اور شہوات کی اصلاح کا نام ہے تواصو بالصبر۔ تو شبہات اور خواہشات ٹھیک ہو جائیں، عقائد بھی درست ہیں، اعمال بھی درست ہیں، تو یہ کتنی اہم اور بنیادی بات ہے۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر تنہا یہ صورت نازل ہو جاتی انسان کی ہدایت کے لیے تو اصول کے درجے میں کافی تھی۔ جب عقائد بھی ٹھیک ہو جائیں، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں، عقائد کی صحت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور اعمال کے صحت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، تو پھر نجات میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ صورت سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ پہلے عقائد ہیں اور پھر اعمال ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے بنیادی طور پر 2 جز ہیں۔ نمبر 1 اعتقاد صحیح، نمبر 2 عمل صالح۔ اعتقاد کے ساتھ لفظ صحت لگاتے ہیں اور عمل کے ساتھ لفظ صلاح لگاتے ہیں۔ اعتقاد کا صحیح ہونا ضروری ہے اور اعمال کا صالح ہونا ضروری ہے۔ اعتقاد کا صحیح ہونا ضروری ہے اور اعمال کا صالح ہونا ضروری ہے۔ تو بنیادی طور پر شریعت کے 2 جز ہیں، نمبر 1 صحیح اعتقاد اور نمبر 2 صالح عمل۔ اعتقاد صحیح اور عمل صالح یہ شریعت کی بنیاد ہے۔ اگر اعتقاد صحیح نہ ہو تو جنت میں داخلہ ممکن ہی نہیں، اور اگر اعمال صالح نہ ہوں تو جنت میں داخلے کی امید ہے۔ اس لیے اعتقاد ٹھیک ہے جنت میں تو جائے گا۔ فرق کیا ہے؟ اگر اعمال بھی ٹھیک ہوں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا،
اور اگر اعمال فاسد ہیں تو ہو سکتا ہے اعمال کی سزا بھگت کے جائے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف کر دیں، یا کسی کی شفاعت کی وجہ سے اس کو گناہوں پر سزا نہ دیں اور جنت میں بھیج دیں۔ بہرحال اس لیے ہم کہتے ہیں اعتقاد ضروری ہے ٹھیک ہونا جنت میں دخول اولی کے لیے، کہ اگر اعتقاد ٹھیک نہ ہو تو آدمی کے جنت میں دخول ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا آدمی کے اعتقادات ٹھیک نہ ہوں تو اس کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی ناممکن ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے اور سوراخ میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح انسان کا بغیر اعتقاد صحیح کے جنت میں داخل ہونا بھی ناممکن ہے۔ تو نمبر 1 اعتقاد، اور نمبر 2 عمل۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی فرع ہے۔ بنیاد عقائد ہیں۔ آپ نے پڑھا عربی کا شعر ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا، کہ عقیدہ یہ تمام اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر ایک عقیدہ بھی فاسد ہو جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے اور سارا دین انسان کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ اب 2 چیزیں شریعت کے جز ہو گئی، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 نیک اعمال۔ انہیں نیک اعمال بھی کہتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کہتے ہیں، اعمال مسنونہ بھی کہتے ہیں، جو لفظ بھی دیں معنی سب کا ایک ہی ہے کہ عقائد بھی ٹھیک ہوں اور اعمال بھی سنت کے مطابق۔ ایک شبہ اور اس کا جواب سمجھیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے کہ ہمارے بہت سارے اکابر اور مشائخ لکھتے ہیں کہ دین 3 اجزاء کا نام ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال اور نمبر 3 اخلاق۔ تو جب مشائخ اکابر فرماتے ہیں کہ دین کے 3 اجزاء ہیں، عقائد، اعمال، اخلاق، تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ دین کے 2 جز ہیں، عقائد اور اعمال؟ بظاہر کسی آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء کی زبان میں کہتے ہیں نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ یہ الفاظ کا اختلاف ہے، حقائق کا اختلاف نہیں ہے، اور ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کبھی نزاع لفظی ہوتا ہے، نزاع حقیقی نہیں ہوتا، اور عام بندہ اس کو سمجھتا نہیں تو الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اس پر ایک مثال دے دیتا ہوں جو کہ آگے پھر آنا ہے، نزاع لفظی اور نزاع حقیقی، تاکہ آپ اس کو سمجھ آ جائے نزاع لفظی اور نزاع حقیقی کیا ہوتا ہے۔ نزاع حقیقی کا معنی ہوتا ہے کہ بنیاد میں اختلاف ہو، اور نزاع لفظی کا معنی کہ بنیاد ایک ہی ہے لیکن اس کے اظہار میں اختلاف ہے، اس کی تعبیر میں اختلاف ہے، اسے کہتے ہیں نزاع لفظی۔ بعض تعبیر ان الفاظ میں کرتے ہیں اور بعض تعبیر دوسرے الفاظ میں کرتے ہیں۔ اس پر ایک بات سمجھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں انسان کے جسم اور روح دونوں کو ثواب اور عذاب ہوتا ہے، نیک ہو تو ثواب اور اگر بد ہو تو پھر عذاب ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ بعض حضرات کا اعتقاد یہ ہے کہ نہیں، قبر میں جسم کو عذاب نہیں ہوتا بلکہ قبر میں عذاب ہوتا ہے جسم مثالی کو، جسد اصلی کو نہیں ہوتا۔ یہ جسد اصلی قبر میں مٹی میں مل جاتا ہے، اس جسم کی مثل ایک جسم اللہ عالم مثال میں تیار کرتے ہیں، اور عذاب اور ثواب کا تعلق اس جسد مثالی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جسد حقیقی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کی تردید اپنے مقام پر ہوگی، ہمارے نظریے پر دلائل اپنے مقام پر ہوں گے۔ یہاں صرف ایک بات سمجھیں، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب جسد عنصری اور اصلی کو نہیں بلکہ جسد مثالی کو ہوتا ہے، وہ صوفیہ کے ارشادات اور صوفیہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ صوفیہ کا قول یہ ہے کہ قبر میں عذاب یا ثواب یہ جسد مثالی کو ہوتا ہے، تو وہ حضرات کہتے ہیں اگر ہم کہیں جسد مثالی کو ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں گمراہ ہیں، اور یہی نظریہ صوفیہ پیش کریں تو آپ کہتے ہیں اہل حق ہے۔ تو پھر صوفیہ اہل حق کیسے ہیں اور ہم گمراہ کیوں ہیں؟ اگر گمراہ ہیں تو دونوں ہیں، اہل حق ہے تو دونوں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھی طرح بات سمجھیں، صوفیہ کا متکلمین اہل سنت سے اختلاف یہ حقیقی نہیں ہے، نزاع لفظی ہے۔ کیوں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے تحت آپ تفسیر عثمانی دیکھیں گے تو حضرت عثمانی نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ صوفیہ کا ذہن یہ ہے کہ جب آدمی کے جسم سے روح نکلتی ہے
تو اس روح کی کوئی شکل تو ہوتی ہے نا، اس کی شکل کیا ہے؟ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو روح متشکل بجسدہ الاصلی ہوتی ہے، روح متشکل بجسدہ الاصلی ہوتی ہے، روح کی وہی شکل ہوتی ہے جو جسم کی شکل ہوتی ہے، اور اس روح کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ کیوں؟ ہے تو روح لیکن شکل جسد عنصری کی طرح ہے، تو اس روح کو جسم مثالی صوفیہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا بھی اعتقاد ہے کہ جسم اور روح دونوں کو ثواب عذاب ہوتا ہے، اور صوفیہ کا بھی اعتقاد ہے کہ عذاب اور ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے۔ ہوتا روح کو ہے لیکن اس روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ اس روح کا نام کیا ہے؟ متکلمین اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اس کا نام، روح کا نام روح ہی ہے، اور صوفیہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، اس روح کا نام جسم مثالی ہے۔ اب دیکھو متکلمین اور صوفیہ کا نزاع لفظی ہے یا حقیقی ہے؟ متکلمین اہل سنت کے بھی نظریہ ہے کہ عذاب روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطہ سے جسد عنصری کو ہوتا ہے، اور صوفیہ کا بھی خیال ہے کہ عذاب روح کو ہوتا ہے اور روح کے واسطہ سے جسد عنصری کو ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ متکلمین اہل سنت روح کو روح کہتے ہیں اور صوفیہ روح کو جسد مثالی کہتے ہیں۔ اور یہ جو معتزلہ ہیں ان کا ذہن کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں نہیں، ایک جسد عنصری ہے، ایک روح ہے، اور ایک جسم کے مشابہ اور جسم ہے اس مثالی، اس کو عذاب ہوتا ہے۔ نہ اس کے متکلمین اہل سنت قائل ہیں نہ صوفیہ قائل ہے، اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے معتزلہ کے ساتھ اہل سنت کا نزاع حقیقی ہے، اور صوفیہ کے ساتھ ان کا نزاع لفظی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ میں نزاع لفظی سمجھایا ہے کہ نزاع حقیقی نزاع لفظی کیا ہوتا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں تعبیرات کو سمجھانے میں عقائد پیش کرتا ہوں تاکہ عقیدہ بھی حل ہو جائے اور آپ کو بات بھی سمجھ آ جائے۔ سوال یہ ہے کہ خلق کہتے کسے ہیں؟ اگر یہ بات حل ہو جائے تو پھر اختلاف ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک ہے عقیدہ جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے، ایک ہے عمل جس کا تعلق اعضائے ظاہرہ اور جسم سے ہے، ایک ہے خلق۔ خلق کا تعلق قلب کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ خلق باطن کی اس کیفیت کا نام ہے جو انسان کو عمل پر برانگیختہ اور آمادہ کرے۔ تو اصل تو دو چیزیں ہو گئی نا، عقیدہ اور عمل۔ اب فرق کیا ہے؟ کیفیت وہ چیز ہے، خلق باطن کی کیفیت ہے جو عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ بعض اس کو مستقل بنا لیتے ہیں اور ہم مستقل بنانے کے بھی اس کو عمل کے تابع کر لیتے ہیں۔ اب نزاع حقیقی ہوا، نزاع لفظی ہوا۔ جیسے حیا، اس کو خلق کو کہتے ہیں، اور غض بصر، آنکھ کو جھکانا، یہ عمل ہے۔ حیا باطنی کیفیت کا نام ہے، جب انسان میں پیدا ہو تو انسان نامحرم کے آنے پر آنکھ جھکا لیتا ہے۔ شجاعت یہ خلق ہے، اور قتال یہ عمل ہے۔ شجاعت اس باطنی کیفیت کا نام ہے کہ جب آدمی احوال سنتا ہے تو اس سے کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کو لڑنے پر مجبور کرتی ہے، اس کیفیت کا نام شجاعت ہے، اور لڑنے کا نام قتال ہے۔ باطنی کیفیت کا نام سخاوت ہے، اور اس کیفیت سے جو عمل رونما ہوتا ہے اس کا نام انفاق ہے۔ ایک آدمی سخی ہے لیکن اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، خرچ کرنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہے، پھر بھی سخی۔ کیوں؟ وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، کیفیت اندر موجود ہے، لیکن جس پر عمل آنا تھا مرتب وہ پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو کسی شخص کے پاس 1 پیسہ بھی نہ ہو، وہ سخی ہو سکتا ہے، وہ سخی ہو سکتا ہے۔ اور کوئی آدمی 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ کرے تو بخیل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کی ملکیت میں لاکھ خرب ہیں، وہ اگر 1 لاکھ دے بھی دے تو یہ کون سی سخاوت ہے؟ اور ایک آدمی کی ملکیت میں 10 روپے ہیں، وہ 10 خرچ کر دے، یہ سخاوت ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر کی جو سخاوت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ ان کے پاس جتنا ہوتا وہ سارا لگا دیتے تھے۔ تو صدیق اکبر کی جو باطنی کیفیات ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ کیوں؟ صدیق عکس نبوت ہے، حضرت صدیق یہ عکس نبوت ہے، تو نبوی اوصاف صدیق اکبر کے اندر منتقل ہیں۔ اگر دنیا میں کسی نے دیکھنا ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات میں مشابہ کون ہے، تو آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نمبر پر ملیں گے۔ تو بنیادی طور پر 2 جز ہو گئے، عقائد اور اعمال۔ اب جو اخلاق ہیں یہ اس کیفیت کا نام ہے کہ جو عمل پر مجبور کریں۔ تو بعضوں نے کیفیت کو مستقل بنا لیا اور ہم نے کیفیت کو عمل کے تابع کر دیا، تو نزاع لفظی ہوا، نزاع حقیقی ہوا۔
جی نزاع لفظ۔ اس سے ایک بات یاد رکھنا، میں بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شیخ طریقت ہے اس کا کام ہارٹ اسپیشلسٹ سے بھی سخت ہے۔ ایک آدمی ماہر امراض قلب ہے نا، تو شیخ طریقت کا کام اس سے بھی مشکل ہے۔ آپ کہیں گے جی وہ کیوں؟ ہم کہتے ہیں ایک ڈاکٹر وہ ہے جو بازو کا علاج کرتا ہے، ٹانگ کا علاج کرتا ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ایک وہ ہے جو دل کا علاج کرتا ہے، یہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ اور ایک وہ جو دل کی کیفیت کا علاج کرتا ہے، وہ اس سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعضاء نظر آتے ہیں، ان کا علاج آسان ہے۔ دل ویسے نظر تو نہیں آتا، آپریشن کریں تو نظر آ جاتا ہے، اس کا علاج ظاہری اعضاء کی نسبت مشکل ہے۔ اور کیفیت قلبی ایک ایسی چیز ہے جو نظر آتی ہی نہیں ہے، تو جو چیز نظر نہ آئے اس کا علاج سب سے مشکل ہے۔ اس لیے ظاہری اعضاء کا معالج ڈاکٹر، یہ ڈاکٹر ہے لیکن چھوٹے درجے کا، اور دل کا معالج یہ ڈاکٹر ہے لیکن اس سے بڑے درجے کا، اور دل کے اندر چھپی کیفیت کا جو معالج ہے اس کا وہ ڈاکٹر ہے اور سب سے بڑے درجے کا۔ لیکن عام طور پہ لوگ شیخ طریقت کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں اور ڈاکٹروں کو بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ عقائد اور اعمال میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا بنیادی طور پہ جز کتنے ہیں؟ 2۔ نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 عمل۔ عقیدہ اصل ہے اور عمل فرع ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے اور عمل اس بنیاد پر عمارت ہے۔ تو اصل چیز عقیدہ ہے اور عمل اس کی فرع ہے۔ عقیدہ کی مثال ایسے ہے جیسے عدد ہو، اور عمل کی مثال ایسے ہے جیسے صفر ہو۔ عقیدہ کی مثال جیسے عدد ہو اور عمل کی مثال جیسے صفر ہو۔ عدد 1 بھی ہو تو قیمت ہوتی ہے، اور صفریں 100 بھی ہو تو کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ عقیدہ ہو تو قیمت ہوتی ہے، اور عقیدہ نہ ہو تو انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ تو عقیدے کی مثال عدد ہے اور عمل کی مثال صفر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ 1 کا عدد لکھ دیں اور ساتھ کوئی بھی صفر نہ ہو تو اس 1 کی قیمت ہے، اور اگر 10 صفریں لکھ دیں اور ساتھ 1 کا عدد نہ لکھیں تو 10 صفروں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جب 1 عدد کے ساتھ 1 صفر لگا دیں تو 10، 2 لگا دیں 100، 3 لگا دیں 1000، 4 لگا دیں 4 لگا دیں 10,000۔ اب دیکھو عدد کے ساتھ صفر لگتی گئی تو عدد کی قیمت بڑھتی گئی، عدد کے ساتھ صفر لگتی گئی تو عدد کی قیمت بڑھتی گئی۔ معلوم ہوا کہ صفر کے آ جانے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اگر 10 صفریں لگی ہو عدد ساتھ نہ ہو تو صفر کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن اگر صفر کے ساتھ آپ عدد لگا دیں تو صفر کی قیمت بن جاتی ہے، صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ 1 صفر تھی، آپ نے 1 لگایا تو کتنے ہو گئے؟ 10۔ 2 صفریں تھی بے قیمت، 1 لگایا تو 100۔ 3 صفریں تھی بے قیمت، 1 عدد لگایا تو 1000۔ 4 صفریں تھی بے قیمت، 1 عدد لگایا تو 10,000۔ اب 2 لفظ یاد رکھ لیں بات سمجھنے کے لیے کہ عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بنتی ہے، اور صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے۔ اب عقیدے عمل میں فرق کیا ہوگا؟ عقیدے سے عمل کی قیمت بنتی ہے، اور عمل صالح سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے۔ اب اس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے۔ ایک ہے نفس ایمان، وہ لا یزید ولا ینقص ہے، نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ اور ایک ہے ایمان کی کیفیت، وہ کبھی بڑھتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے۔ ایمانیات میں کمی بیشی نہیں ہے۔ اس دوسرے لفظ میں ہم یوں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے کم، ایک ہوتا ہے کیف۔ کمیت میں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ کمیت کا معنی جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن جن چیزوں پر ایمان لانا، ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک چیز کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں مقدار۔ لیکن کیفیت سب کی یکساں ہو یہ ممکن نہیں ہے، کیفیت کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی
نیچے یہ کہتے ہیں نا کہ ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ایمان کمن بڑھ جاتا ہے، بلکہ ایمان کیفن بڑھ جاتا ہے۔ مقدار ایمان کی نہیں بڑھتی، کیفیت ایمان کی بڑھتی ہے، اور کیفیت کا تعلق اعمال سے ہوتا ہے۔ عمل کیا تو بڑھ گیا، عمل نہیں کیا تو کم ہو گیا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ عقیدہ کی مثال عدد، عمل کی مثال صفر۔ تو صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، عدد کے آنے صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا عمل صالح سے عقیدہ کی قیمت بڑھتی ہے، اور عقیدہ صحیح ہونے سے عمل کی قیمت بنتی ہے۔ دوسری بات سمجھیں، عقیدہ کی مثال عدد اور عمل کی مثال صفر۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، صفر کی قیمت بنتی ہے جب صفر اپنے مقام پر ہو۔ اگر صفر اپنے مقام پر نہ ہو، عدد کے ساتھ ہو، پھر بھی اس کی قیمت نہیں۔ مثلا یہ ایک کا عدد ہے، اب اس ایک کے عدد کے ساتھ ادھر صفر لکھیں گے تو 10 بنیں گے، ایسے ہی ہے۔ دائیں جانب لکھیں گے تو 10، پھر لکھیں گے تو 100، پھر لکھیں تو 1000۔ اب اگر آپ ایک عدد کے ساتھ دائیں جانب صفر لکھ دیں 10 بنیں گے، اور بائیں جانب 10 صفریں بھی لکھیں پھر بھی 10 نہیں بنیں گے۔ ایک عدد ہے، اس کے ساتھ دائیں جانب ایک صفر لکھ دیں تو 10 بنیں گے، اور بائیں جانب 10 بھی لکھیں گے تو پھر بھی 10 نہیں بنیں گے۔ اس کی وجہ کہ یہ دائیں جانب صفر اپنے مقام پر ہے اور بائیں جانب صفر اپنے مقام پر نہیں ہے۔ معلوم ہوا صفر کی قیمت تب بنتی ہے جب صفر اپنے مقام پر ہو، اور عمل کی قیمت تب بنتی ہے کہ عمل اپنے مقام پر ہو۔ مقام سے پھسل جائے پھر عقیدے کے ساتھ بھی ہو، عمل کی کوئی ویلیو اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال ہم نے دی ہے، دعا فی الجنازہ اپنے مقام پر ہے، دعا بعد الجنازہ قبل دفن اپنے مقام پہ نہیں ہے تو دعا ہی نا، اب یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ مقام پر ہے تو قابل قبول ہے، اور مقام بدل گیا تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ایمان کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو معیار بنایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ تو پھر ہدایت پاؤ گے، اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہ لائے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس پر بظاہر اشکال یہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ صحابہ جیسا ایمان دنیا میں ممکن ہے، آپ کا ذہن کیا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان دنیا میں ممکن ہے؟ تو جب صحابہ جیسا ایمان ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے، یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے، یہ تو تعلیق بالمحال ہے۔ دونوں لفظ سمجھ آ گئے نا؟ تکلیف ما لا یطاق اور تعلیق بالمحال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے ایسی چیز کا مکلف بنایا جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، تو اس آیت پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہ سوال ذہن میں آ گیا نا؟ سوال جواب سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں اعتراض اس نے کیا جس کو قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کی آیت سمجھ آ جائے اعتراض ہے ہی نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ مثل سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ مثل کمیت کا ہے یا مثل کیفیت کا ہے؟ مثل کمیت کا یا مثل؟ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو جو معیار بنایا ہے وہ کیفیت میں نہیں، کمیت میں۔ کیفیت میں نہیں، کمیت میں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جن جن چیزوں پر صحابہ ایمان لائے ان پر تم ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے، اگر ایک چیز بھی چھوڑ دی تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ جو ان کے ایمان کی کیفیت ہے وہی تمہاری ہو۔ کیوں؟ صحابہ کے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ہے۔ نہ نیا نبی آنا ہے، نہ نبی والی صحبت ملنی ہے، نہ اس کیفیت پر امت نے جانا ہے۔ تو اعتراض کرنے والے نے مثل سے مراد کیفیت لیا ہے، مثل فی الکیفیت، اور یہاں مثل سے مراد مثل فی الکیفیت نہیں بلکہ مثل فی الکمیت ہے۔ اب کوئی اعتراض ہی نہیں۔
اب اگر کوئی پوچھے صحابہ جیسا ایمان ممکن ہے، ہم کہیں گے ممکن نہیں، ضروری ہے۔ کیفیات میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن کیفیت میں ضروری ہے۔ ممکن کیا ہوتا ہے؟ اب اس میں کوئی سوال نہیں رہے گا، معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ کو یاد ہے، میں اکثر متخصص طلباء کی بات کہتا ہوں، ہمارے پاس رہ کر آدمی بہت زیادہ نہ پڑھے نا، اس پر دین کھل جائے، بس ہم سمجھیں ہمارے تخصص کا کام پورا ہو گیا۔ آدمی کو اپنا نظریہ کھل لے، اپنا اعتقاد کھل لے، اپنا نظریہ سمجھ آ جائے ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ آپ کو عقیدہ سمجھ آ گیا، اب کوئی آیت آپ کے خلاف نہیں ہوگی، کوئی حدیث آپ کے خلاف نہیں ہوگی، کوئی آیت آپ کے خلاف آئی بھی نہ، آپ ایسا اس کا جواب دیں گے کہ سامنے بھی سوچے گا اس طریقے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، حالانکہ وہ جواب آپ بغیر مطالعے کے دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پر نظریہ کھل گیا نا، عقائد کھل گئے ہیں، اب کسی آیت پر ہونے والے سوال کا جواب دینا قطعاً مشکل نہیں، مسئلہ بندے کو سمجھ آ جائے بس کافی اور وافی ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل بھی ہے اور جسم بھی ہے، اب اگر جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے۔ آپ نے کتنے انسان دیکھے ہیں ہاتھ کٹا ہوا ہے، کتنے دیکھے ہیں ٹانگ کٹی ہے، کتنے دیکھے ہیں ناک کٹا ہے، کان کٹا ہے، لیکن زندہ ہے۔ تو جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اگر عقیدہ اس میں سے بعض ایمانیات چھوڑ دیں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور ظاہری اعمال میں سے بعض اعمال ترک کر بھی دے پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ یہ لیے کہتے ہیں نا، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو بندہ کافر ہو جائے گا، اور اعمال میں سے کسی ایک عمل کو چھوڑ دیا تو کافر ہو جائے گا، پھر کافر نہیں ہوگا۔ اب اس کو پھر سمجھ لیں، عقیدہ عمل میں فرق کیا ہے؟ جس طرح انسان میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک دل، نمبر دو جسم، اسی طرح شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ تو جو دل اور جسم میں فرق ہے وہ عقیدہ اور عمل میں فرق ہے۔ جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے، اور دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر شریعت میں بعض عقائد بندہ چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اگر بعض اعمال چھوڑ دے تو انسان مسلمان رہتا ہے، انسان پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ اس پر ایک سوال اور اس کا جواب ذہن میں رکھ لیں۔ جب بعض اعمال کے ترک سے انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے، تو پھر بعض احادیث میں بعض اعمال کے چھوڑنے پر انسان کو کافر کیوں کہا ہے؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال چھوڑنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ بعض اعمال کے چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اور حدیث پاک میں نماز جان بوجھ کر چھوڑے تو کافر ہو گیا، تو بظاہر یہ حدیث ہمارے عقیدے کے خلاف ہے نا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اس کا معنی یہ کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافر والا کام کیا ہے، کافر نہیں ہو بلکہ کافر والا کام کیا ہے۔ شراب پینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن شراب پینا کام مسلمانوں کا نہیں ہے، کافروں کا ہے۔ سود کھانے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن سود کھانا کام کافروں کا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بولنا کام کافروں کا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث جی کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، امانت رکھے تو بددیانتی کرتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ منافق ہے، اس کا معنی اس کے اندر منافق کی نشانیاں ہیں، منافق نہیں ہے، منافق والے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے بعض اعمال چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال کافروں والے کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دیوبند کا کوئی نظریہ کبھی بھی حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، دیوبند کا کوئی نظریہ کبھی بھی قرآن کے خلاف
نہیں ہوتا۔ ان جملوں کو یاد کیا کرو، اپنے بیان میں کرنا سیکھا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن نظر آئے۔ جب عقیدہ قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن خلاف نظر آئے تو پھر اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کراؤ، انشاءاللہ خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ دیوبند کا نظریہ ہو اور حدیث کے خلاف نظر آئے، اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کراؤ، انشاءاللہ عقیدہ حدیث کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ دیوبند کے پاس علمی درسگاہ بھی ہے اور دیوبند کے پاس اصلاح نظر کے لیے خانقاہ بھی ہے۔ ہمارے دیکھ لو مرکز میں دونوں چیزیں ہیں، درسگاہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، اور ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں بہت کم ملیں گی، بہت کم، میں نہیں کہتا ہے نہیں، لیکن بہت کم ملیں گی۔ میں بات اس لیے سمجھاتا ہوں، ہمارے جہاں پر تحریکیں ہیں وہاں خانقاہ نہیں ہے، اور جہاں خانقاہ ہے وہاں تحریک نہیں ہے۔ تحریک والے خانقاہوں والے کہتے ہیں صوفی ہیں، بے حس ہیں، مذہبی غیرت نہیں ہے، اور خانقاہ والے کہتے ہیں تحریکوں والے جذباتی ہیں، شدت پسند ہیں، کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اسلاف کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک ٹکر چل رہی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مرکز میں تحریک بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں چیزیں نہیں، تحریک بھی چل رہی ہے، خانقاہ بھی ہے، دونوں نظام ہیں۔ ہاں ہمارے کام کو تھوڑا عرصہ ہوا، ہم یہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے نا، کچھ عرصہ مزید جائے گا تو انشاءاللہ پوری امت کو بات سمجھ آ جائے گی کہ دو چیزیں اکٹھی کیسے چل سکتی ہیں۔ ہمارے مشائخ نے چلائی ہیں اور ہم انشاءاللہ چلا کر دکھائیں گے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین بھی ہیں، خانقاہ کے مریدین کے پیر بھی ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے باغی بھی ہیں اور خانقاہ کے پیر شیخ طریقت بھی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی بھی ہیں، سہارنپوری سے خلافت اور بیعت اور اللہ اللہ کی ضربیں بھی ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر بھی ہیں اور شیراں والا باغ خانقاہ کے پیر بھی ہیں۔ لیکن دونوں باتیں چلائی ہیں، اب کیوں نہیں چل سکتی؟ اب بھی چل سکتی ہیں، بس دعا کرو اللہ میں اکابر کا صحیح وارث اور جانشین بنائے۔ تو آپ نے دونوں کام چلانے ہیں، خانقاہ بھی چلانی ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو تحریک بھی چلانی ہے۔ ہم بتائیں بھائی نہیں، ایسا مسئلہ نہیں کہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک مشکل کام نہیں ہے، بس ذہن بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح دنیا میں یہ ضابطہ ہے کہ بعض چیزوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، بعضوں کی کم ہوتی ہے، بعض مہنگی ہوتی ہیں اور بعض سستی ہوتی ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ مہنگی اور قیمتی چیز کو رکھنے کا محل محفوظ ہوتا ہے اور کم قیمت یا غیر قیمت والی چیز کو رکھنے کا محل نسبتاً غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ انسان میں دل بھی ہے، انسان میں دل بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ اب بظاہر جسم غیر محفوظ ہے نا، مٹی پڑتی ہے، دھول پڑتی ہے، اور دل نسبتاً محفوظ جگہ پر ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہو اور اس کی دکان ہو، کرنسی ہو اور دکان ہو، وہاں لاک بھی ہوگا، گارڈ بھی ہوں گے، اندر کیمرے بھی لگے ہوں گے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس ٹماٹر، گاجر اور مولیوں کی دکان ہو تو وہاں تو کوئی گارڈ نہیں ہوتا، نہ باہر وہاں پہ کوئی لاک لگا ہوتا ہے، نہ کیمرہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیمتی چیز کا محل محفوظ ہوتا ہے اور جو قیمت میں کم ہو اس کا محل نسبتاً رکھنے کی جگہ غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے میں چونکہ عقیدہ قیمت میں بہت زیادہ تھا، اس کے رکھنے کا محل دل محفوظ رکھا ہے، اور اعمال کی قیمت کم تھی، اس کے رکھنے کا محل جسم جو نسبتاً غیر محفوظ ہے وہ رکھا ہے۔ تو عقیدے کا دل پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ قیمت میں زیادہ ہے، اور اعمال کا ظاہر جسم پہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے اعمال قیمت میں اس سے کم ہے۔ تو جو عقیدے قیمت ہے وہ اعمال کی نہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ انسان اعمال میں کمزوری دکھائے۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہو گئیں، ایک عقائد اور ایک اعمال، اور بعض حضرات کی بات کو مستقل مان لیں تو اخلاق بھی آگے۔ اب ہم کہیں گے کہ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال اور نمبر 3 اخلاق۔ جس فن میں اور جس میں علم میں بات عقائد سے کی جائے تو اسے کہتے ہیں علم الکلام، اور جس فن یا علم میں اعمال پر بات کی جائے اسے کہتے ہیں علم الفقہ، اور جس فن یا علم میں بات کی جائے اخلاق پر اسے کہتے ہیں علم التصوف۔ معلوم ہوا علم کلام بھی ضروری ہے، علم فقہ بھی ضروری ہے اور علم
اخلاق بھی ضروری، علم تصوف یہ بھی ضروری ہے۔ جو آدمی کلام کا ماہر ہو اسے کہتے ہیں متکلم، اور جو آدمی اعمال کا ماہر ہو اسے کہتے ہیں عقائد کا ماہر ہو تو متکلم، اعمال کا ماہر ہو فقیہ، اخلاق کا ماہر ہو شیخ طریقت، مرشد، یہ چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دیوبند کے بحمداللہ تعالیٰ متکلمین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں اور مرشدین بھی ہیں۔ اللہ پاک نے تمام نعمتوں سے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو نوازا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے۔ ہماری چونکہ گفتگو عقائد پہ چلنی ہے ان سب کو میں نا، اب اخلاق یا فقہ کی گفتگو نہیں ہے، عقائد پہ چلنی ہے، اس لیے ہم علم الکلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ بات سمجھیں، علم العقائد کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے چونکہ علم العقائد میں زیادہ تر بات ہوتی ہے اللہ کے کلام سے، کلام اللہ سے، کلام باری سے، کلام خالق سے، اس لیے اس کو علم الکلام کہہ دیتے ہیں۔ یا جب عقائد پر بات ہو، جب کسی عقیدے پر بات ہو، کہتے ہیں الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، اس مسئلے پر بات یوں ہے، اس مسئلے پر بات یوں ہے، اس لیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔ ہمارے متقدمین میں، پرانے بزرگوں میں مشہور علم الکلام کے دو بزرگ گزرے ہیں، مشہور دو ہیں۔ نمبر ایک ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی، نمبر ایک، یہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری الحنبلی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، 260 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچپن میں تھے ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ محترمہ نے مشہور معتزلی مناظر سے ابو علی جبائی سے نکاح کیا۔ بچپن انہوں نے معتزلی اور مشہور مناظر، جو معتزلی اہل سنت نہیں تھے، بچپن ان کی تربیت میں گزارا، جوانی ان کے ساتھ گزاری ہے، علم کلام ان سے پڑھا ہے، مناظرہ ان سے پڑھا ہے، تو ظاہر ہے گھر کے ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج بہت طبیعت اور فطرت میں سلامت تھی، سلیم الفطرت آدمی تھے، اچھے ذوق کے آدمی تھے۔ کئی بار خلوت میں لمبے لمبے مراقبے کیے اور اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے صحیح نہج پہ چلا دے، صحیح مسلک پہ چلا دے۔ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے مراقب، اور مسجد سے باہر نکلے اور باہر نکل کے اعلان فرمایا کہ میں اعتزال سے توبہ کرتا ہوں اور مسلک اہل سنت والجماعت کی ترویج کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ نے بات ان کے اوپر کھول دی۔ فن مناظرہ جس باطل سے پڑھا تھا اسی کے خلاف استعمال کیا۔ ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون کے گھر میں ہے، اور فرعون کا تختہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے الٹا ہے۔ تربیت معتزلہ کے گھر میں ہے، اور تردید معتزلہ کی بھی اسی شاگرد سے ہوئی ہے۔ امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قوت دلیل کے ساتھ اپنے مخالف معتزلہ کا رد کیا ہے۔ عقائد میں بہت ماہر تھے، اللہ نے بہت قوت گویائی عطا فرمائی تھی، قلم کی طاقت عطا فرمائی تھی، زبان کے مناظر بھی تھے اور قلم کے بہترین مصنف بھی تھے۔ آپ نے کئی ایک کتب لکھی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 300 کتب ان نے تحریر فرمائی ہیں۔ معروف 3-4 کتابیں آپ سب لکھی پڑھی ہیں۔ ان کی کتاب الفصول، الموجز، الفصول اور الموجز، کتاب فی خلق الاعمال، کتاب کبیر فی الصفات، کتاب فی جواز رؤیت اللہ بالابصار، کتاب مختلف ہیں فی الرد علی المجسمہ، اس طرح نے کتابیں لکھی ہیں۔ آخر اللہ رب العزت کے ہاں جب جانے کا وقت آیا تو بڑے اچھے انداز میں مسلک کا کام کرتا ہے، اللہ پاک پھر موت بھی بہت اچھی عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت کا انتقال، 300 کے لگ بھگ کتب لکھی ہیں، 260 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور 324 میں غالباً ان کا انتقال ہے، 324 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ عقائد میں ماہر تھے، لیکن ماہر ہونے کے باوجود آپ نے تقلید حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل کی فرمائی ہے، تقلید پھر بھی فرمائی ہے، مقلد تھے۔ اتنا بڑا علم الکلام کا ماہر، لیکن فروع اور مسائل میں پھر بھی مقلد تھا۔ تعجب یہ ہے کہ اس قدر علم رکھنے والا بندہ وہ تقلید کے بغیر گزارا نہیں سمجھتا، اور آج بندے کے پاس علم قریب سے نہیں گزرتا اور وہ تقلید کی ضرورت کے قائل نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے ہمارے مشائخ، آپ اصحاب سیاستہ دیکھ لیں،
اور جتنے بڑے ہمارے مشائخ ہیں ان میں سے تلاش کرنے سے آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو بندہ کسی کا مقلد نہ ہو۔ اللہ ہم یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے امام جو بہت بڑے ہیں، امام ابو منصور محمد بن محمود ماتریدی الحنفی، سمرقند کے شہر ماترید میں یہ پیدا ہوئے اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی حمایت کی ہے، معتزلہ کی تردید کی ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مد مقابل تھے معتزلہ کے، ان کے قلم میں شدت اور تیزی تھی، زبان میں قلم اور سختی تھی، زبان میں کچھ سختی تھی اور شدت تھی۔ تو امام ابو منصور ماتریدی نے جہاں معتزلہ کا رد کیا ہے وہاں وہ عبارات جو ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہ جن کا جواب دلائل سے دینا ذرا مشکل تھا، اس کی اصلاح بھی فرمائی ہے۔ وہ شدت میں تھوڑا سا آگے چلے گئے تھے، ان تحریرات کو بھی اعتدال کے اوپر لائے ہیں، یعنی یوں سمجھو کہ مخالف کا رد کیا ہے اور اپنوں میں اعتدال پیدا فرمایا ہے۔ یہ کچھ ان میں فرق ہے، باقی ان کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے، عقائد دونوں کے ایک طرح کے ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی یہ مسلکاً امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد تھے، فروع میں امام صاحب کے مقلد تھے، اور باقی عقائد کے اندر ان کے اپنے دلائل، اپنی تعبیرات اور اپنی تشریحات ہیں۔ عقائد میں ان حضرات کی بات کو لیتے ہیں، ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی، اور مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لیتے ہیں۔ بعض حضرات آپ پر اشکال کریں گے کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقائد نہیں جانتے تھے؟ کیا آپ عقائد میں ان کی تقلید چھوڑ کر آپ ان کی طرف گئے ہو؟ ہمارے بعض حضرات نے لکھا ہوتا ہے نا کہ ہم اصول میں مقلد ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے، اور فروع میں مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ اس پر غیر مقلدین بہت شور ڈالتے ہیں کہ حنفی اصول میں مقلد نہیں ہے، فروع میں مقلد ہیں، تو کیا ان کے امام کو اصول نہیں آتے تھے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ان کے تقلید کا مطلب کیا ہے؟ ہم عقائد میں تو وہی عقائد ہیں جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ الفقہ الاکبر عقائد میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ کتاب موجود ہے۔ ان کی تقلید کا معنی یہ ہے کہ جب معتزلہ نے اپنے غلط نظریات کو رواج دیا ہے تو معتزلہ کے مقابلے میں جن حضرات نے اہل سنت کی عقائد کو رواج دیا ہے، اور معتزلہ کی جن حضرات نے ترجیحات کے مقابلے میں اہل سنت کے مسلک کو ترجیح پیش کی ہے، تو ہم معتزلہ کے مد مقابل ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیرات کو لیتے ہیں۔ یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے مد مقابل ان کو لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے ہم دیوبندی ہیں، تو لوگ پوچھے جب تم دیوبندی ہو، امام حنیفہ کے مقلد ہو کر تمہیں دیوبند کی تقلید کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ ہم نے کہا بھی چونکہ اہل بدعت بھی خود کو حنفی کہتے ہیں، اہل سنت بھی حنفی کہتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کہلانے والے تو دو طبقے تھے، ان میں سے بعض افراد ایسے تھے، مثلا احمد رضا خان، انہوں نے اپنی تعبیرات شروع کر دی ہیں، اور علماء دیوبند کے اکابر نے اپنی تشریحات تعبیرات کی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت احناف میں جب دو طبقے ہو گئے، ایک غلط رخ پہ چلا گیا اور حنفیت سے نکل گیا، اور ایک صحیح رخ پہ رہا اور حنفیت پہ رہا، تو ہم جو دیوبندی ہیں یہ اہل سنت کے مقابلے میں نہیں بلکہ اہل بدعت بریلویوں کے مقابلے میں، وہ بھی اہل سنت کہلواتے ہیں، یہ بھی اہل سنت کہلواتے ہیں۔ انہوں نے تعبیرات ادھر لے لی ہے، انہوں نے ادھر لے لی ہیں، ہمارا اختلاف یہاں تک ہے۔ اور جب ہم ماتریدی اور اشعری کہلاتے ہیں تو یہ حنفی کے مقابلے میں نہیں کہلاتے، یہ معتزلہ کے مقابلے میں کہلاتے ہیں۔ بھیا معتزلی نہیں ہیں بلکہ کون ہیں؟ اشعری یا ماتریدی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ اور دوسرا ایک اور سوال بھی ذہن میں رکھ لیں، ممکن ہے بعض حضرات آپ سے کہیں یا کوئی سوال کر دے، جیسے المہند میں ہے، ہمارے بعض کتب میں لکھا ہے کہ ہم اصول اور فروع میں امام اعظم حنیفہ کے مقلد ہیں، اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ اصول میں ان کے مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کے، اور فروع میں مقلد امام اعظم حنیفہ کے، تو یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ جب ہم نے کہا اصول اور فروع دونوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس وقت مراد ہوتا ہے وہ اصول جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، اور وہ مسائل جو ہم نے استنباط کیے ہیں وہاں اصول سے مراد عقائد نہیں ہوتے، وہاں اصول سے مراد قواعد کلیہ ہوتے ہیں، اور فروع سے مراد مسائل شرعیہ ہوتے ہیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد اصول اور فروع میں، یعنی قواعد کلیہ جو مستنبط اور مستخرج ہیں،
اور اصول مسائل شرعیہ اور فرعیہ جو مستنبط اور مستخرج ہیں اس کا معنی عقائد نہیں ہوتا۔ اور جب یہاں کہتے ہیں عقائد میں ہم مقلد ہیں ان حضرات ابو الحسن ماتریدی اشعری اور امام عنصر ماتریدی کے، تو یہاں اصول سے مراد عقائد ہیں اور وہاں اصول سے مراد قواعد ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں اصول سے مراد عقائد، اور وہاں جب ہم کہتے ہیں اصول و فروع میں امام صاحب کے مقلد ہیں تو وہاں اصول سے مراد قواعد ہیں، اس لیے وہاں قواعد کو اصول کہا اور یہ ہم نے عقائد کو اصول کہا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں باتیں ٹھیک۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ میں نے آپ سے کہا کہ اختلاف نہیں ہے، سارے اختلاف جن حضرات نے گنے، کسی نے 30 کا کسی نے 35 کا، اور یہ اختلافات بھی نزاع لفظی ہیں، نزاع حقیقی نہیں ہیں۔ مثلا 5 ہم نے بطور مثال کے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ نمبر 1، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ صفت تکوین کو صفت قدرت کے تحت مانتے ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی صفت تکوین اور صفت قدرت کو الگ الگ مانتے ہیں۔ صفت تکوین کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مارنے پر بھی قادر ہیں، پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، کھلانے پر قادر ہیں، سلانے پر قادر ہیں، رزق پر قادر ہیں، صحت پر قادر ہیں، تو ہر چیز کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، تو کہتے ہیں تکوین بھی قدرت کے اندر ہی شامل ہے۔ امام ابو نصر ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، قدرت مستقل صفت ہے اور وجود دینے والی تکوین کی مستقل صفت ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی؟ آدمی زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، مارنے پر بھی قادر ہے۔ ٹھیک ہے، تکوین کا معنی کیا ہے؟ جب عدم سے وجود میں لانا ہو اسے تکوین کہتے ہیں، اور چیزیں دینی اسے قدرت کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قدرت کے اندر تکوین بھی ہے، یہ فرماتے ہیں تکوین مستقل ہے، قدرت مستقل ہے، تو دونوں صفتیں ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو تکوین قدرت کے قریب قریب تو ہے نا، تو یہ لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف کوئی نہیں۔ صفت تکوین بھی مانتے ہیں، صفت قدرت بھی دونوں مانتے ہیں۔ نمبر 2، اشعری یہ تکفیر اہل قبلہ سے اعتراض کرتے ہیں، جبکہ ماتریدیہ قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ بھی نزاع لفظی ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل قبلہ کو کافر نہیں کہہ سکتے، اہل قبلہ کہتے ہی اسے ہیں جو ضروریات دین کا قائل ہو، اب کافر کیسے کہیں گے؟ اور جب ان کے اہل قبلہ کی تعریف الگ ہوگی، مثلا اہل قبلہ سے مراد ہے کہ ان کا کوئی بھی قبلہ ہو وہ اہل قبلہ ہے، تو جب ان کے عقائد دوسرے غلط ہو گئے تو کافر کہیں گے نا۔ یہودی اہل قبلہ تو ہے نا، خواہ قبلہ ان کا بیت المقدس ہی کیوں نہ ہو، قبلہ تو ہے خواہ دوسرے کیوں نہ ہو۔ اور بعض ایسے کافر ہیں جن کا قبلہ ہے ہی کوئی نہیں، بودھسٹ ہیں، وہ مذہب ہی ان کا ایسا ہے کہ نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ عبادت مانتے ہیں، نہ قبلہ مانتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو نزاع لفظی ہے، کیوں؟ اختلاف تو اہل قبلہ کی تعریف میں ہوا نا، اہل قبلہ کی تعریف میں ہوا نا، تو جب تعریف میں اختلاف ہوگا تو مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہو جائے گا۔ باقی اگر عقائد ٹھیک نہ ہوں تو دونوں کہتے ہیں کافر ہے، عقائد ٹھیک ہوں تو دونوں کہتے ہیں مسلمان ہیں، تو یہ نزاع لفظی یا نزاع حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 3، اشعری امام اشعری فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی، خدا کی طرف سے جو چیز بھی ہے اس میں حسن ہی حسن ہوتا ہے، قبح ہوتا ہی نہیں ہے۔ بندے کے استعمال کی وجہ سے قبح آ جاتا ہے، لیکن چیز کے اندر بذات خود قبح بالکل نہیں ہوتا۔ اور ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، اب ان کا ذہن کیا ہے کہ جس چیز کو عقل انتہائی کبھی سمجھے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہی نہیں ہے، تو بات تو پھر وہاں پر آ گئی۔ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں جس کو عقل کبھی کہہ دے وہ کبھی ہے اور وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو اس میں نزاع لفظی حقیقت تو دونوں متفق ہے نا، کہ جو بھی اللہ کا فعل ہوگا وہ فعل خیر ہوگا، فعل شر نہیں ہوگا۔ یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی نہیں ہے۔ نمبر 4 مثال دیکھیں، اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فعل معلل بالغرض نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فعل کسی خاص وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ کسی سے متاثر اور فعل صادر فرما دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا فعل معلل بالغرض ہوتا ہے، لیکن تفضلا، یعنی اللہ پابند تو نہیں ہے، اللہ اپنے کرم سے بعض اسباب کی وجہ سے فعل فرما دیتے ہیں، تو بات تو دونوں کی ایک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں معلل بالغرض نہیں ہے وجوباً، یہ کہتے ہیں معلل بالغرض ہیں لیکن تفضلا، تو وجوباً تو دونوں قائل نہ ہوئے نا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ نزاع لفظی ہے، نزاع حقیقی تو نہیں ہے نا۔ نمبر 5، اشاعرہ کہتے ہیں کہ جس میں ایسا فعل جس میں حکمت اور خیر ہو، جیسے رسولوں کا بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے بھیجنا واجب نہیں ہے، اللہ چاہے تو بھیجے اور چاہے تو نہ بھیجے۔ کیوں؟ جب خدا کی طرف سے قبول نہیں ہے تو خیر کیسے ضروری ہوگا؟
نہ اللہ کے ذمہ شر ہے، نہ اللہ کے ذمہ خیر ہے۔ اور ماتریدی فرماتے ہیں نہیں، رسولوں کو بھیجنا خدا کے ذمہ واجب ہے، لیکن یہ وجوبی تفضلاً ہے، یعنی اللہ کے ذمہ واجب ہے نہیں، اللہ نے اپنے ذمہ خود واجب فرما لیا ہے انسان پر شفقت فرماتے ہوئے، تو پھر بھی نزاع لفظی نزاع حقیقی تو نہ ہوا، یعنی ان کے بھی اللہ پابند نہیں ہے، ان کے بھی پابند نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ پاک نے تفضلاً اپنے کرم سے اپنے ذمہ لے لیے جو ان کے ذمہ نہیں تھا، وہ کہتے ہیں ذمہ ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہیں تھا نہیں لیکن لے لیا ہے، تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ان میں نزاع لفظی یا نزاع حقیقی نہیں ہے۔ ایک طرف اہل سنت والجماعت ہے اور ایک طرف معتزلہ ہے۔ معتزلہ کی ابتدا کب سے ہے؟ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سن 110 ہجری میں۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 110 میں ہے، یعنی آخری صحابی کی وفات بھی 110 ہے اور امام حسن بصری تابعی کی وفات بھی 110 ہے۔ بہت پائے کے یہ تابعی تھے، بہت پائے کے تابعی تھے۔ ظاہر ہے جس نے ام المومنین کی گود میں پرورش پائی ہو، اس سے بڑا تابعی کون ہو سکتا ہے؟ بہت پائے کے آدمی تھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی درسگاہ میں ایک آدمی تھا واصل بن عطا، اس نے ایک اہل سنت کے مقابل مسئلہ پیش کیا کہ مرتکب کبیرہ گناہ کرنے والا آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، کفر میں نہیں جاتا۔ جیسے عراف ہے نا، درمیان میں کھڑا رہتا ہے، ایمان سے نکلتا ہے، ہم اس کو مومن بھی نہیں کہہ سکتے اور کافر بھی نہیں کہہ سکتے، بس یہ درمیانی جگہ پر ہے۔ تو جب اس نے اہل سنت سے مسئلہ الگ کر لیا تو حضرت نے فرمایا ھذا الرجل قد اعتزل عنا، یہ آدمی ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ اب جو ان کے ماننے والے تھے وہ خود کو کہتے ہیں معتزلی، اور معتزلی کا مطلب کیا تھا کہ اہل سنت کے عقائد باطل ہے، ہم ان سے بیزار ہیں، ہم الگ ہو گئے ہیں، ہم معتزلی ہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اہل سنت سے الگ ہو گیا، معتزلی ہے۔ وہ کہتے نہیں، اعتزل کا معنی ہم یہ کرتے ہیں اہل سنت کے باطل عقائد سے ہم الگ ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم معتزلی ہیں۔ اسی وجہ سے جار اللہ زمخشری یہ بھی معتزلی تھا اور اس نے اپنا لقب کنیت ابو المعتزلہ رکھی ہوئی تھی، جار اللہ زمخشری۔ اور آپ حیران ہوں گے، اعجاز قرآن پہ سب سے زیادہ کام یا ان نے کیا ہے یا امیر سید شریف جرجانی نے کیا ہے، اور وہ بھی معتزلی ہیں اور یہ بھی معتزلی ہیں، اور دونوں لنگڑے ہیں۔ آپ نے سنا لم یعرف اعجاز القرآن الا الاعرجان احدہما صاحب الکشاف وثانیہم الجرجان، دونوں لنگڑے اور دونوں نے قرآن کی بلاغت کو بیان کیا ہے اور ہے معتزلی۔ اب ظاہر نے بلاغت پہ بات کی ہے نا، وہ اعراب پہ بات کرنا تو کرتے رہے، وہ عیسائی بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اکابر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہوں۔ نمبر 2 وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں اگرچہ ان کی تائید دلائل نقلیہ بھی کریں۔ نمبر 3 وہ عقائد جو اخبار احاد سے ثابت ہوں یا قرآن کریم اور احادیث سے علماء نے ان کا استنباط کیا ہو۔ تو عقائد کی 3 قسمیں ہوگی۔ نمبر 1 وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہو۔ قطعیہ کا معنی کہ ان کا ثبوت قطعی ہو اور دلالت بھی قطعی ہو۔ ثبوت کے قطعی ہونے کا معنی کہ ہم تک وہ دلیل پہنچی ہو اور پہنچنے میں کوئی شک نہ ہو، قطعیت کے ساتھ پہنچی ہو۔ اور دلالت کا معنی کہ اس کے معنی میں احتمالات نہ ہوں، اس کا معنی ایک ہو اور پکا ہو، اسے کہتے ہیں قطعی و ثبوت۔ یعنی عقیدہ ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو، اس کے معنی کے اندر بھی کوئی احتمالات نہ ہوں اور اس کا ہم تک ثبوت بھی یقین کے ساتھ ہو، شک کے ساتھ نہ ہو۔ دلائل نمبر 1 قسم کہ جو عقائد قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہو۔ نمبر 2 وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں، عقلی دلیل سے ثابت ہوں، بنیاد عقلی دلیل ہو اگرچہ اس کی تائید قرآن کریم اور احادیث سے بھی ہو، نقلی دلیل سے بھی ہو۔ نمبر 3 وہ عقائد جو خبر واحد سے ثابت ہوں یا علماء کرام نے قرآن کریم اور احادیث سے ان کا استنباط کیا ہو، صراحتاً قرآن کریم اور احادیث میں نہ ہوں بلکہ بطور استنباط کے ہوں۔ تو عقائد کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 قسمیں۔
ان میں پہلی قسم کہ جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہوں، پھر ان کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ قطعیت کیسی ہوگی؟ یا تو نصوص کے ظاہر سے ثابت ہوں گے، قرآن کریم کے ظاہر سے، جیسے جنت قرآن کریم کی آیات میں ظاہر ہر بندے کو نظر آتی ہے، ظاہراً ثابت ہے، استدلال نہیں کرنا پڑتا۔ جہنم قرآن کریم کی ظاہر نصوص سے ثابت ہے۔ تو وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہو، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کہ جن کا ثبوت قرآن کریم کی ظاہری عبارت سے ہو، استنباط اجتہاد کی ضرورت پیش نہ آئے، جیسے جنت اور جہنم۔ نمبر 2 جن کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، لیکن ثبوت تواتر کے ساتھ ہو، اسناد کے ساتھ نہ ہو۔ تواتر کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تواتر لفظی اور نمبر 2 تواتر معنوی۔ تواتر لفظی کا معنی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ جس نص اور حدیث سے ثابت ہے، اس حدیث کے الفاظ بھی تواتر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور تواتر معنوی کا معنی کہ جن الفاظ سے ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، وہ الفاظ تو تواتر سے نہیں ہیں، الفاظ تو سندوں سے آ رہے ہیں، لیکن ان کا جو معنی ہے وہ تواتر کے ساتھ امت کے اندر نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ تو 3 قسمیں ہو گئی۔ وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہوں اور ان کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ہو۔ اگر تواتر لفظی سے ہو، یہ ایسے ہے جیسے ختم نبوت، اور تواتر معنوی ہو، یہ ایسے ہے جیسے ثواب و عذاب قبر۔ ہمارے یہاں عموماً عذاب قبر کا لفظ بولا جاتا ہے اور ثواب عذاب قبر کا نہیں بولا جاتا، حالانکہ قبر میں صرف عذاب ہی ہوتا ہے یا نیک بندوں کو ثواب بھی ملتا ہے، تو بس ثواب بھی ہونا چاہیے، لیکن عموماً ہم عذاب قبر کا لفظ بولتے ہیں، ثواب قبر کے ساتھ لفظ بولتے نہیں ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے پورے موقف کو بیان کیا کریں، ثواب و عذاب قبر۔ نمبر 3 ان کا ثبوت ہو دلائل قطعیہ نقلیہ سے، لیکن یہ ہو اجماع امت۔ کس طرح ثابت ہو؟ اجماع امت کے ساتھ ثابت ہو، کیونکہ اجماع امت یہ عقلی دلیل نہیں ہے، یہ نقلی دلیل ہے، اور اجماع امت سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، جیسے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نمبر 2 ہمارے وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں لیکن ان کی تائید دلائل نقلی بھی کرتے ہیں۔ اس کی مثال نمبر 1 وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا۔ نمبر 2 نبوت۔ نمبر 3 معاد، قیامت۔ یہ جو شریعت کے بنیادی 3 عقیدے ہیں، ان کا تعلق عقل سے ہے، نقل سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی وقت کوئی نبی نہ بھی ہو تو بھی اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اگر انسان میں عقل ہو۔ اس لیے کہ توحید کی بنیاد نقل نہیں ہے، وحی نہیں ہے، توحید کی بنیاد عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس پر ہمارے پاس وحی نہ بھی ہو تو عقل بھی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ اس پر آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، مولانا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 واقعات اس کے تحت پیش کیے ہیں، عقائد الاسلام کے اندر بھی حکایات پیش کی ہیں۔ مشہور واقعہ جو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ دہریہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، دہریے۔ تو امام حسن فرمایا میری ایک بات سن لو، پھر مجھے بے شک قتل کر دینا۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے آج دیکھا ہے درخت کٹا ہے، کشتی بنی ہے، اور اس کشتی کے اوپر بیٹھا ہوں اور میں نے دریا کراس کی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا جب تک کاٹنے والا نہ ہو درخت نہیں کٹتا، بنانے والا نہ ہو کشتی نہیں بنتی، ملا نہ ہو تو کشتی نہیں چلتی۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے ایک درخت کاٹنے والا نہ ہو تو نہیں کٹتا، تو پیدا کرنے والا نہ ہو تو پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بغیر پیدا کرنے والے کے آپ نے پیدائش مان لی ہے، اور بغیر کاٹنے والے کے آپ اس کا کٹنا نہیں ماننے۔ یعنی آپ کہتے ہیں مارنے والا نہ ہو تو مرتا نہیں ہے، تو پیدا کرنے والا نہ ہو تو زندہ کیسے ہوگا؟ آپ موت بغیر اماتت کے نہیں مانتے تو حیات بغیر احیاء کے کیسے ثابت ہوگی؟ اب دیکھو یہ عقلی دلیل ہے، نقلی تو نہیں ہے نا، اگرچہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی توحید کے سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح نبوت یہ عقلی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہیں
تو اللہ کو ماننے کا معنی اس کے احکام بھی مانیں گے، اور اللہ کے احکام تب مانیں گے جب اللہ سے پوچھ کر ہمیں احکام بتانے والا ہو، اور جو اللہ سے احکام پوچھ کے امت کو بتائے اس کا نام نبی ہے۔ اس کے بغیر خدا کے احکام سمجھ نہیں آ سکتے، عقلی مسئلہ ہے نا۔ اسی طرح معاد اور قیامت بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ دنیا میں بعض طاقتور ہیں، بعض کمزور ہیں، طاقتور کمزور کو مارتا ہے، کمزور مار کھاتا ہے، تو کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے نا کہ جس میں کمزور کو بھی بدلہ ملے اور طاقتور کو بھی سزا مل سکے۔ اب یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ ایسا دن ہونا چاہیے، ایسے دن کا نام قیامت ہے۔ دیکھو معاد عقلی مسئلہ ہے، اگرچہ اس کی تائید دلائل نقلیہ سے بھی ہے۔ نبی کا معصوم ہونا، عصمت انبیاء، یہ عقلی مسئلہ ہے، اگرچہ اس پہ دلائل نقلیہ بھی ہیں۔ عقلی مسئلہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو واسطہ بناتے ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان، تو ضروری ہے کہ واسطہ ایسا ہو جو جھوٹ نہ بولے، ورنہ اس واسطے پر اعتماد کیسے ہوگا؟ تو نبی کا جھوٹ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے کہ واسطہ خیانت نہ کرے، ورنہ اللہ تک ہماری رسائی تو ہے نہیں، اور اگر واسطہ بھی خائن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تک احکام تک رسائی کیسی ہوگی؟ تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس واسطے کا معصوم ہونا ضروری ہے، ورنہ احکام خداوندی بندے کو صحیح مل ہی نہیں سکتے۔ تو عصمت انبیاء کا مسئلہ عقلی ہے، اگرچہ دلائل نقلیہ سے اس کی تائید بھی موجود ہے۔ تو عقائد کی 3 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم جو دلائل نقلیہ نمبر 2 جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہے اور ان کی تائید دلائل نقلیہ سے بھی ہے۔ نمبر 3 وہ عقائد کہ جو خبر واحد سے ثابت ہیں یا علماء کرام نے قرآن کریم و حدیث ان کا استنباط کیا ہے، جیسے اللہ رب العزت قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کریم ہمیشہ سے ہے۔ جب اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کلام ہمیشہ سے ہو، متکلم ہمیشہ سے نہ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسی طرح انبیاء کا ملائکہ سے افضل ہونا، یہ صراحت دلیل نہیں ہے قرآن کریم میں، لیکن علماء نے استنباط دلائل سے کیا ہے کہ نبی فرشتے سے افضل ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ فرشتے کو اللہ ان خواہشات سے قطعاً پاک رکھتے ہیں جو گناہ کا تقاضا کرے، اور پیغمبر کے وجود میں اللہ خواہش رکھتے ہیں لیکن اپنی حفاظت سے اس خواہش کے تقاضوں پر عمل کرنے نہیں دیتے۔ تو جس آدمی میں خواہش نہ ہو اور خواہش پہ عمل نہ کرے، ایک اندر خواہش ہو اور پھر عمل نہ کرے، تو یہ اس سے افضل ہوگا نا جس کے اندر خواہش موجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر بھی معصوم ہے اور فرشتہ بھی معصوم ہے، لیکن فرشتہ ایسا معصوم ہے کہ جس کے اندر دنیاوی چیز کی خواہش ہی نہیں ہے، اور پیغمبر ایسا معصوم ہے کہ خواہش ہے لیکن اللہ اس کو ضبط کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ پیغمبر گناہوں کی طرف مائل تک نہیں ہوتا، گناہوں کی طرف لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اب دیکھو نا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اب آپ دیکھیں کتا پہلے فعال قریب میں سے ایک فعل لائے ہیں، لقد کتا، پھر کیا فرماتے ہیں؟ ترکن، رکون کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، پھر فرمایا شیئن، شیئن یہ نکرہ ہے جس میں بالکل عموم ہے، ہلکا سا چھوڑا سا، پھر شیئن کی صفت لائے ہیں قلیلاً۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے پیغمبر اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں نا تو آپ مائل ہو جائیں، مائل نہیں ہو جائیں۔ قلیل، پھر شیئن، پھر ترکن، پھر کتا، آپ سب چیزیں ملائیں تو اس ملان کو ملان کہتے ہی بندے کو تعجب ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھیں تو آپ قریب ہو جائیں بالکل ہلکا سا مائل ہونے کے، مائل بھی نہ ہو، ہلکا سا مائل ہونے کے قریب ہو جائیں، تو جب اللہ کی حفاظت آ جائے تو پھر پیغمبر گناہ کیسے کرے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقائد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہو۔ نمبر 2 وہ عقائد جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں، تائید ان کی دلائل نقلیہ کریں۔ نمبر 3 وہ عقائد جو اخبار احاد، خبر واحد سے ثابت ہوں یا قرآن کریم احادیث سے علماء نے ان کا استنباط فرمایا ہو۔ نمبر 1 وہ عقائد جو دلائل قطعیہ نقلیہ سے ثابت ہیں، پھر ان کی 3 قسمیں ہیں۔ قرآن کریم کی ظاہری عبارت ثابت ہو جیسے جنت اور جہنم، یا احادیث متواترہ سے ثابت ہوں، تواتر لفظی ہو یا تواتر معنوی۔ تواتر لفظی کی مثال ختم نبوت، تواتر معنوی کی مثال
ثواب و عذاب قبر، اور یا وہ اجماع امت سے ثابت ہوں جیسے خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہوں اگرچہ دلائل نقلیہ ان کی تائید کریں جیسے وجود باری، نبوت، معاد، عصمت انبیاء علیہم السلام۔ نمبر 3 وہ عقائد جو ایسے دلائل سے ثابت ہو جو خبر واحد ہو یا قرآن کریم اور احادیث علماء نے استنباط فرمایا ہو، جیسے قرآن کریم کا قدیم ہونا اور اسی طرح انبیاء کا فرشتوں سے افضل ہونا۔ یہ عقائد کی 3 قسمیں ہیں، اب اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جو عقیدہ، میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے آئے گا۔ ایک اور اعتبار سے عقائد کی 2 قسمیں ہیں، میں اس پر پھر انشاءاللہ وضاحت کروں گا، تھوڑا سا متن ذہن میں رکھ لیں۔ بعض عقائد وہ کہ جن کی بنیاد پہ آدمی کے لیے اسلام اور کفر کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعض وہ جن کی بنیاد پہ اہل سنت اور اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 2 قسمیں۔ نمبر 1 وہ عقائد کہ جو اگر ٹھیک ہو تو مسلمان اور غلط ہو تو کافر۔ نمبر 2 وہ عقائد اگر ٹھیک ہو تو اہل سنت اور اگر غلط ہو تو پھر اہل بدعت۔ تو ایک ہوتا ہے بدعت عملی، ایک ہوتی ہے بدعت اعتقادی۔ یہ مبتدع فی العمل نہیں ہے، یہ مبتدع فی العقیدہ ہے۔ تو ہمارے وہ عقائد کہ جن کی بنیاد ایسی ہے، ہم اس عقائد کے منکر کو کافر نہیں کہتے بلکہ اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ قطعیہ نہیں بلکہ عقیدہ ظنیہ ہے۔ اور قطعی عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی ثابت ہو، اور ظنی عقیدہ وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ تو جب ہم کسی عقیدے کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں، اب اس عقیدے کا منکر ہم سے دلیل پوچھے کہ آپ اس پہ دلیل قطعی پیش کرو تو یہ ہمارے دعوے کے خلاف ہے۔ ہمارے دعوے کے کیوں؟ جب ہم اس عقیدے کے منکر کو کافر کہیں گے تو ہمیں کہہ سکتا ہے وہ دلیل قطعی پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اس عقیدے کا منکر کافر نہیں ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اب ہم اسے دلیل قطعی پیش کرنے کے پابند ہیں یا دلیل ظنی؟ اب اس سے آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ جب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گفتگو ہو تو اب عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کو کافر نہیں کہتے، اہل سنت والجماعت سے خارج کہتے ہیں، تو جو ہم سے حیات النبی پر دلیل مانگے گا قطعی یا ظنی؟ اور ہمارے دلائل پہ جو شبہات پیدا کرتا ہے، اگر وہ شبہ ثابت ہو بھی جائیں تو قطعیت ختم ہوتی ہے، دلیل ختم ہوتی ہے۔ قطعیت ختم کر کے ظنیت رہ جائے گی نا، تو ہمیں اس عقیدے کے لیے ظنی دلیل چاہیے، قطعی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ بات ہمارے اوپر نہیں کھلی ہوتی، اس لیے ہمارے حضرات ہی الجھن کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا حیات النبی پر قرآن کریم کی ظاہر نص ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جب ہم اس کو کہتے ہیں ظاہر النص سے ظاہر سے ثابت ہے، عبارت النص سے ثابت ہے، منکر اس کا کافر ہے، پھر ہم سے مانگتے دلیل قطعی۔ جب ہم اس عقیدے کے منکر کو کافر نہیں کہتے تو پھر ہم سے دلیل قطعی کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، دلیل ظنی کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر اگر آپ کا مخالف کھپ ڈال لے، شور ڈال لے، تو آپ تزلزل کا شکار نہیں ہوگے۔ کیوں؟ آپ کو بنیاد سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارے فلاں عقیدے کی بنیاد کیا ہے، ہمارے فلاں مسئلے کی بنیاد کیا ہے۔ اس لیے عموماً الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں اپنے اصل موقف اور مسلک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ یہ عقائد بنیادی ہیں اور تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہے۔ کسی نبی کی شریعت ان 3 عقیدوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ بنیادی 3 عقائد ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ توحید کے بارے میں 3 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1 ذات باری تعالی، نمبر 2 صفات باری تعالی، نمبر 3 اسماء باری تعالی۔ نمبر 1 اللہ کی ذات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے
اسماء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذات باری کے بارے میں 5 باتیں بنیادی ہیں، اصولی طور پہ، جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ باتیں بہت ساری ہیں، ہم خلاصہ پیش کریں 5 باتیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد۔ نمبر 2، اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ اول اور آخر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اول اور آخر حقیقی، اور دوسرا ہوتا ہے اول اور آخر اضافی۔ ایک ہے اول آخر حقیقی اور ایک اول اور آخر اضافی۔ اول اور آخر اضافی کون سا ہوتا ہے کہ یہ پہلے آیا، یعنی اس کے بعد 2 بندے اور بھی آئے ہیں۔ فلاں بندہ آخر میں آیا، یعنی اس سے پہلے 2 اور بھی آئے ہیں، یہ اول اضافی ہے۔ یعنی یہاں اول کا معنی کیا ہے؟ یہ اول ہے باعتبار دوسروں کے، یہ آخر ہے باعتبار دوسروں کے۔ تو جب ہم دنیا میں کسی بندے کو اول کہتے ہیں، اس کا معنی کہ کچھ لوگ اس کے بعد بھی ہیں، اور جب دنیا میں کسی کو آخر کہتے ہیں تو اس کا معنی کچھ لوگ اس سے پہلے بھی ہیں۔ اللہ اول اور آخر حقیقی ہیں، یعنی وہ ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، اور ایسا آخر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں اول بلا بدایہ اور آخر بلا نہایہ۔ اول بلا بدایہ اور آخر بلا نہایہ۔ اور یہ اول بلا بدایہ آخر بلا نہایہ میں پھر کسی وقت عرض کروں گا، اس میں خود ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اشعار میں اول اور آخر کی یہی وضاحت ملتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے فرماتے ہیں، یا اول بلا بدایت و یا آخر بلا نہایت۔ اے اللہ اول بلا بدایت ہیں اور آخر بلا نہایت ہے۔ تو اللہ رب العزت اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے۔ ہم جو اللہ کی ذات کو قدیم مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کو قدیم نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی اور چیز پر موقوف تھا۔ وہ چیز ہوگی تو اللہ کا وجود ہوگا، وہ نہیں ہوگی تو وجود نہیں ہوگا۔ یعنی چیز ہوگی تو پھر اللہ، جیسے آدمی ہے، بھئی یہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ ابھی خامد اور بیوی بننا ہے، ان دونوں کی شادی ہونی ہے، ان دونوں نے ملنا ہے، نطفہ بننا ہے، رحم کے اندر جانا ہے، تو پھر بچے نے پیدا ہونا ہے۔ اس لیے پیدا نہیں ہو رہا کہ رکاوٹ موجود ہے۔ ہم اللہ کو قدیم نہ مانے تو اس کا معنی ہوگا اللہ تعالیٰ کے پیدا ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ ہے، جب وہ چیز ہوگی تو اللہ بھی ہو جائیں گے۔ تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ محتاج کسی چیز کے ہیں، جبکہ اللہ محتاج نہیں۔ کیوں؟ قرآن کریم میں ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اور صمد کا معنی کیا ہے؟ الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ یہ بے نیاز کا معنی تو عوام کو سمجھانے کے لیے ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے، یہ معنی ہے بے نیاز کا۔ ورنہ بسوں کا لوگ بے نیاز کا معنی غلط سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا، سال بعد فوت ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جی اللہ بے نیاز ہے، اس کو کس نے پوچھنا ہے، جیسے چاہے کرے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں شہر و زیادتی بھی کرے تو اس کو کسی نے نہیں پوچھنا، کیونکہ بے نیاز جو ہے۔ حالانکہ بے نیاز کا معنی یہ نہیں کہ اس کو کسی نے پوچھنا نہیں، بے نیاز کا معنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو الصمد کا معنی الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہے کیا؟ فرمایا اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشمل الامکنہ ولا یحوی جہت من الجہات الستہ۔ یہ ہے اللہ۔ اب دیکھو مشرکین نے پوچھا اللہ کیا ہے؟ ما هو اللہ، اللہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں دیا، یہ نہیں بتایا اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض۔ کیوں؟ یہ بات سمجھنا ان کے دماغ سے ماورا اور عالی تھی۔
ان کو یہ بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو ان نے پوچھا اللہ کیا ہے؟ خدا نے بتایا اللہ کون ہے۔ مشرکین نے پوچھا خدا کیا ہے، اور خدا نے جواب دیا اللہ کون ہے۔ کیوں؟ کیا سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھا، کون سمجھنا ان کے بس میں تھا۔ تو اللہ نے صفات سے اپنا تعارف کرا دیے۔ اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ سائل اگر کوئی سوال کرے تو آپ یہ دیکھا کریں اس کو جواب دینا کیا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو سائل نے سوال کیا ہے نا یہی جواب دینا ہے نا، سائل کا سوال سمجھیں اور پھر یہ دیکھیں اس کو ضرورت کس بات، اس کو کہنا کیا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، انہوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، اللہ نے جواب دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ یہ نہ پوچھو کیا خرچ کرنا ہے، یہ پوچھو کہاں خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ خرچ کیا کریں گے وہ تو جو تمہارے پاس ہے وہی خرچ کرو گے نا، اب یہ بھی تو پوچھو کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا خرچ کریں، اللہ پاک نے جواب دیا کہاں خرچ کریں۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، لوگوں نے پوچھا کہ چاند کیا ہے، اللہ نے بتایا چاند کس لیے ہے۔ چاند کیا ہے سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھا، چاند کس لیے ہے یہ سمجھنا ان کے بس میں تھا۔ تو جو سوال کیا وہ جواب نہیں دیا، جو جواب دینا چاہیے تھا وہ دیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب۔ آگے یہ کیا پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرے بارے میں اگر کوئی پوچھیں آپ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے دعا مانگے گا میں اس کی دعا قبول کر لوں گا۔ کتنا قریب ہوں یہ اللہ نے بتایا نہیں، کیوں؟ یہ سمجھنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ اتنا ذہن میں رکھ لو کہ اللہ قریب ہے۔ میں یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں، آپ علماء ہیں، آپ متخصصین ہیں، آپ کو لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور آپ نے جا کر کام کرنا ہے۔ تو آپ صرف یہ نہ دیکھا کریں کہ بندے نے کیا سوال کیا ہے، آپ یہ دیکھا کرو کہ اس کو جواب کون سا دینا مناسب ہے۔ اور بس اوقات ایک سوال ہوتا ہے اور اس کے جواب مختلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں لڑنا۔ ایک صحابی نے پوچھا ای الاعمال افضل، فرمایا الصلاۃ لوقتہا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ ایک صحابی پوچھتا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ اب دیکھو سوال ایک ہی ہے جواب تین ہے۔ تو کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا اعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سمجھے نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا تھا کہ اعمال افضل عمل کا افضل ہونا یہ کبھی بندے کے حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کو ترغیب کس بات کی دینی چاہیے؟ اس کے لیے سب سے بہترین عمل اس کو زکوٰۃ پہ لاؤ۔ ایک آدمی زکوٰۃ فرائض ادا کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، لیکن خیرات کرنا اس کے مزاج نہیں، بخل ہے۔ اب وہ پوچھے کہ میرے لیے سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اس یہ نہیں کہ 2 نفل اور پڑھو، اسے کہیں گے 2-4 پیسے بھی دیا کرو، ہمت کرو، تھوڑا سا صدقہ خیرات بھی کرو۔ تو یہ بات ذہن نشین ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض، اللہ جسم بھی نہیں ہے، جوہر بھی نہیں ہے، چوڑائی بھی نہیں ہے، لمبائی بھی نہیں ہے، نہ کسی مکان میں آ سکتے ہیں، نہ جہت ان کو احاطہ کر سکتی ہے۔ اب یہ بات کسی کے سمجھنا بس میں نہیں تھا۔ آگے جب صفات پر بات آئے گی نا تو میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت مثالوں کے ساتھ وہاں کروں گا تاکہ آپ کو بڑی مسئلہ پورا کھلے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ کوئی پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے۔ اصل تعبیر یہی ہے، موجود بلا مکان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ صفات کے اوپر جا کر میں کھل کے بات کروں گا کہ جب اصل تعبیر یہی ہے کہ اللہ موجود بلا مکان ہے تو یہ کہنے کی بجائے ہم یہ کیوں رٹاتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں وجہ عرض کر دوں گا۔ تو نمبر 1 ذات باری تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بنیادی طور پہ 5 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1 اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد۔ نمبر 2 اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے،
اور اول ایک ہے حقیقی اور ایک ہے اضافی، آخر ایک ہے حقیقی اور ایک ہے اضافی۔ اللہ اول حقیقی ہے جن کی ابتدا نہیں ہے، اللہ آخر حقیقی ہے جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ کو ازل سے نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا وجود کسی ایسی چیز پر موقوف ہے، کوئی چیز آئے گی تو وجود ملے گا، اس سے اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے، جبکہ اللہ صمد ہے، اور صمد کا معنی ہے الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الیہ کل شیء، جو دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو اور دنیا کا ہر ذرہ اس کا محتاج ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشمل الامکنہ ولا یحویہ جہت من الجہات ولا یحویہ مکان۔ اللہ تعالیٰ نہ مکان کے اندر سما سکتے ہیں، نہ جہت میں آ سکتے ہیں، جسم سے، جوہر سے، عرض سے، لمبائی چوڑائی، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے، یعنی اللہ موجود ہیں لیکن مکان سے پاک ہیں۔ ہم اپنے موجود ہونے میں مکان کے محتاج ہیں، اللہ اپنے موجود ہونے مکان کے محتاج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ صمد جو ہوئے وہ کسی چیز کے محتاج نہیں۔ میں نے کہا تھا بنیادی عقائد کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ توحید، اس کے بارے میں 3 چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء۔ اب صفات پر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات اور نمبر 2 متشابہات۔ نمبر 1 محکمات، نمبر 2 متشابہات۔ محکمات ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کا معنی ظاہر اور واضح ہو، مبہم نہ ہو، اس معنی کو سمجھنے میں عقل کو دقت پیش نہ آئے، آدمی آرام سے سمجھتا ہو۔ جیسے سمع، بصر، اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں۔ اب سمع کا آدمی سمجھتا ہے، بصر کا معنی سمجھتا ہے، یہ بات الگ ہے۔ اللہ کا سمع اس کی شان کے لائق ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اللہ کا سمع اور بصر ہماری طرح نہیں ہے، لیکن سمع کا معنی تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ نمبر 2 متشابہات، یہ وہ صفات ہیں کہ جس کا معنی غیر واضح اور مبہم ہو اور عقل کی رسائی اس تک نہ ہو جب تک کوئی بتانے والا نہ ہو۔ اللہ کی صفات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 محکمات اور نمبر 2 متشابہات۔ پھر ان میں محکمات اور متشابہات میں سے محکمات کی بھی قسمیں ہیں، متشابہات کی بھی قسمیں ہیں۔ محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ اور نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات محکمات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ ادھر دیکھیں، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ موصوف ہو اور اس صفت کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہ ہو سکے۔ ادھر دیکھیں، صفات ذاتیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ اللہ متصف ہوں لیکن اس صفت کی ضد کے ساتھ اللہ متصف نہ ہوں، اور اس کی 7 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7۔ دیکھیں، حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام اور ارادہ۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7۔ دیکھیں، نمبر 1 حیات، نمبر 2 علم، نمبر 3 قدرت، نمبر 4 ارادہ، نمبر 5 سمع، نمبر 6 بصر، نمبر 7 کلام۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات، اللہ حی ہے، اللہ کو میت نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ حیات اور خدا کی صفت ذاتیہ ہے، کیوں؟ یہ ایسی صفت ہے، اللہ اس کے ساتھ متصف ہیں، لیکن اس کی ضد جو موت ہے اللہ اس کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے، یہ صفت ذاتی ہے۔ لیکن اللہ کی حیات کیسی ہے؟ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، اور حیات کل شیء بہ مؤبداً بھی ہے۔ کیا معنی؟ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور دنیا میں جس کسی کو حیات ملی ہے وہ اللہ کی حیات کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ ہے اللہ کی حیات کا معنی۔ اس پر میں نے لکھی ہوئی یہ مثال کہ ایک مواتی نے، یہ مجھ سے گفتگو چلتی ہے نا دوران سفر، اس کو میں پھر نقل کرتا رہتا ہوں۔ ایک مواتی نے مجھ سے کہا اگر ہم نبی کو قبر میں زندہ اور حی مانیں گے تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ حی صفت اللہ کی ہے
کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ نے اللہ کو بھی حی مانا، پیغمبر کو بھی حی مانا۔ ہمیشہ نبی زندہ رہیں گے، ہمیشہ زندہ رہنا اللہ کی صفت ہے، تو یہ شرک ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی اگر حی اللہ کی صفت ہے تو مجھے بتائیں اللہ سنتے بھی ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا اللہ دیکھتے بھی ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ سنتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ آپ دیکھتے ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سننے والے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ کہا جی سمیعون۔ میں نے کہا دیکھنے والے کو؟ کہا جی بصیرون۔ میں نے کہا تو شرک ہو گیا، اللہ بھی سمیع آپ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر آپ بھی بصیر۔ پھر آپ کی آنکھیں نکال دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ دیکھتا ہے اور آپ اندھے ہیں۔ آپ کے کان کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سنتے ہیں اور آپ بہرے ہیں۔ مجھے کہتا ہے یہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ شرک ہو رہا ہے نا۔ اس نے کہا اللہ سنتے ہیں اس کا معنی اور ہے، اور میں سنتا ہوں تو معنی میں قریب سے سنتا ہوں، اللہ دور اور قریب سے سنتے ہیں۔ میں اسباب سے سنتا ہوں، اللہ بلا اسباب سنتے ہیں۔ اس طرح جب اللہ کو بصیرون کہتے ہیں معنی اور ہے، اور بندے کو بصیرون کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ تو میں نے کہا جب اللہ کو حیون کہتے ہیں تو معنی اور ہے، اور جب اللہ کے نبی کو حیون کہتے ہیں تو معنی اور ہے۔ اللہ کی حیات ازلی بھی ہے، اللہ کی حیات ابدی بھی ہے۔ نبی کی حیات ابدی تو ہے لیکن نبی کی حیات ازلی نہیں ہے۔ اور ابدی حیات ہونا اگر یہ شرک ہو تو جب جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو حیات ابدیہ ملنی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد ہر نبی کو ہر انسان کو حیات ابدیہ ملنی ہے۔ میں نے کہا فرق اتنا ہے، ہمیں جنت میں جانے کے بعد ملنی ہے، ان کو وفات کے بعد مل گئی ہے۔ تو اگر حیات ابدی کا قائل ہونا شرک ہے تو پیغمبر کو اب ملی ہے، ہمیں پھر ملنی ہے، مل تو سب کو جانی ہے۔ تو پھر ہم اپنی جنت کی حیات ابدیہ کا انکار کر دیں تاکہ شرک نہ ہو۔ تو ہماری حیات ابدیہ سے کہ قائل ہونا شرک نہیں آتا، تو پیغمبر کی حیات ابدیہ کا قائل ہونا سے شرک ہونا کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے میں نے کہا نبی کی حیات ابدی ہے، ازلی نہیں ہے۔ خدا کی حیات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ دوسرا فرق سمجھیں، پیغمبر کو حیات ملی ہے، پھر موت آئی اور پھر حیات ملی ہے، تو پیغمبر کی حیات ایسی ہے کہ جس میں انقطاع ہے بسبب موت، اور اللہ کی حیات میں کوئی انقطاع بسبب موت نہیں ہے۔ تو خدا کی حیات بغیر انقطاع کے ہے اور پیغمبر کی حیات انقطاع کے ساتھ ہے۔ اس لیے نبی کی حیات اور ہے، اللہ کی حیات اور ہے۔ نمبر 2 سمعن، اللہ تعالیٰ۔ نمبر 2 علم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ کا علم بھی عام بندے سے بالکل ہٹ کر ہے، بالکل ہٹ کر ہے۔ خدا کا علم ذاتی ہے، اور کائنات میں جس کو بھی علم ملا ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ علم عطائی ہے۔ علم کون سا ہے؟ عطائی ہے۔ اللہ کا علم تو ہے ہی ذاتی، بغیر سبب کے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی دینے کے، اور دنیا میں جس کا بھی علم ہے وہ عطائی ہے۔ لیکن عطائی بھی اتنا ہے جتنا خدا پاک نے دیا ہے، اتنا نہیں جتنا خدا پاک نے دیا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے اللہ کی ذات کے بعد پوری کائنات کے علم اکٹھا کر لیا جائے تو حضور پاک علم ان سب سے زیادہ ہے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس اولین آخرین کا علم ہے، لیکن اللہ کی ذات کے برابر علم ہرگز نہیں ہے۔ قدرت، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قدرت کے بارے میں ایک وضاحت سن لیں کہ دنیا میں بعض چیزیں ممکن ہیں اور بعض چیزیں محال ہیں اور بعض واجب ہیں۔ یہ واجب فقہ والا نہیں ہے، واجب فرض، یہ علم الکلام والا واجب ہے۔ علم الکلام میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے اور فقہ میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے، اور ہمارے محاورات میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ یہاں گرفتار ہوا تو یہ بالکل سرگودے کے آخر پہ شاہ نکٹر وہاں تھانہ ہے، آگے جھانکیاں دور شروع ہوتی ہے، تو مجھے یہاں سے پکڑ کے وہاں چھوڑ آئے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ وہاں پر ہے۔ اللہ نے اس کو میری راحت کا سبب بنانا تھا۔ میں وہاں پہ جب گیا تو ایس ایچ او ہمارے ساتھ 82 چک ہے، ان کے ساتھ ہماری دور سے رشتہ داری ہے، میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا اور یہ بھی نہیں پتہ اس تھانے میں۔ وہ ایس ایچ او صاحب آئے تو مولانا صاحب مجھے پہچانا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میرا یہ نام ہے، میری پھوپھی کی بیٹی آپ کے چچا کے بیٹے گھر میں فلاں میں ہے، اور رشتہ مجھے سمجھ آ گیا۔ خیر اس نے مجھے حوالہ سے نکالا، پاس بٹھایا، تو مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرا روزانہ 5 کلو دودھ یہاں ایک ذمہ دار کے گھر سے آتا ہے،
پتہ نہیں آپ کے لیے واجب ہے بھی کہ نہیں، میں تو پیتا ہوں، اگر آپ کے لیے واجب ہو تو آپ بھی پی لیں۔ اب یہاں واجب کا معنی یہ نہیں کہ ضروری ہے، یہاں واجب کا معنی یہ ہے اگر آپ مناسب سمجھے تو پی لیں، مجھے تو لگ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے تو آپ بھی پی لیں۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ تو یہاں واجب کا معنی وہ نہیں تھا جو فقہ میں ہے، جو فقہ میں واجب کا معنی اور ہوتا ہے، دیہاتیوں کا اور ہوتا ہے، اور علم الکلام میں واجب کا معنی فن کے بدلنے سے معنی بدلتے رہتے۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر بہت سارے اعتراضات ختم آتے ہیں۔ یہ ہم عقائد کی تفصیلی بات میں انشاءاللہ لائیں گے کہ فن کے بدلنے سے معنی کیسے بدلتے ہیں، اور پھر غیر مقلدین کے اعتراضات ہوا میں اڑتے کیسے، ان کے اعتراضات کیسے صاف ہوتے ہیں۔ اصولی باتیں ذہن میں رکھ لیں، آپ کو شدید مطالعے کی ضرورت نہیں ہے، وسیع مطالعے کے بغیر آپ بیٹھ کر بات کریں، جس کا جی چاہے آپ سے سوال کریں آپ جواب دیتے رہیں، لیکن اصل مسئلہ سمجھ آ جائے نا پھر کوئی ٹینشن نہیں۔ غیر مقلد آپ سے کہے گا جی آپ کا عقیدہ کفریہ کیوں فلاں کتاب میں لکھا ہے، آپ کہ لاؤ کتاب، کون سی کتاب ہے؟ کلیات امدادیہ۔ پوچھے کتاب عقیدے کی ہے، علم الکلام کی ہے، علم تصوف کی ہے؟ اس نے کہنا علم تصوف کی ہے۔ تو آپ نے کہنا علم الکلام کی حساب یہ بات لکھی ہے؟ کہ نہیں، اس کا معنی کہ یہ لفظ ہے لیکن علم الکلام میں آئے گا تو معنی الگ ہو جائے گا، اور علم العقائد کے اندر، علم تصوف کے اندر جائے گا تو معنی الگ ہو جائے گا۔ اب علم تصوف میں اس لفظ کا جو معنی ہے نا وہ کر، تجھے نہیں آتا تو ہم بتاتے ہیں، اور اگر یہی عقیدہ علم الکلام کے اندر ہے تو پھر کتاب پیش کر، وہ نہیں پیش کر سکتا۔ مثال اس کی سمجھنے، حفظ کی درسگاہ میں ممتن امتحان لینے کے لیے آئے اور حفظ کے بچے سے کہے کہ کلمہ سناؤ، کلمہ کیا سناؤ؟ حفظ کے بچے سے کیا سناؤ؟ وہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ممتن پاس کرے گا یا فیل؟ فیل۔ یہ آیا ہے صرف اور نحو گرامر کی کلاس میں ممتن آئے، ممتن بیٹھے امتحان کے لیے، باہر دو بچے لڑ رہے تھے، ایک بچہ دوسرے سے کہتا ہے وہ گدھے، تو ممتن پوچھتا ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی کلمہ۔ 100 نمبر دے گا یا فیل کرے گا؟ 100 نمبر دے گا۔ اب دیکھو حفظ کی درسگاہ والا بچہ وہ کلمے کے جواب میں درود پاک پڑھے تو پھر بھی فیل ہے، اور صرف نا والا بچہ کلمے کے جواب میں گدھا کے تو پھر بھی پاس ہے۔ کیوں؟ حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی ہے پہلا کلمہ طیب، طیب یعنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حفظ کی درسگاہ میں کلمے کا معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صرف نحو کی کلاس میں کلمے کا معنی ہے لفظ وضع لمان مفردن، گدھا ایک ایسا لفظ ہے جس کا معنی ہے، تو گرامر میں یہ بھی کلمہ ہے اور حفظ کی درسگاہ میں درود پاک بھی کلمہ نہیں ہے۔ اب دیکھو لفظ ایک کلمہ ہی ہے، فن بدلنے سے معنی بدل گیا۔ اب نحو والا کہ کیا لکھا ہے گدھا، یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی کلمہ۔ آپ کہہ دو کہ تو کافر ہے، تو نے گدھے کو کلمہ کہہ دیے، کیوں؟ فن بدل گیا نا۔ اب غیر مقلد کے بعد اتنا فہم نہیں ہے کہ فن کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، وہ کتاب لاتے ہیں تصوف کی، اعتراض کرتے ہیں عقیدے پر۔ ہم کہتے ہیں بھائی عقیدے پر اعتراض کرنے کے لیے ہماری عقائد کی کتب موجود ہے نا، اس میں سے پیش کرو۔ اگر یہ مسئلہ عقیدے کا ہوتا تو علم الکلام میں ہوتا۔ تو یہ عبارات تصوف ہیں، یہ عبارات عقائد نہیں ہیں، اس لیے عبارات تصوف کا معنی پھر تصوف کے فن سے کریں گے، اور عبارات عقائد کا معنی پھر کتب عقائد سے کریں گے۔ کو بات سمجھ آ گئی آپ؟ چلیں، میں اس لیے کہنے لگا تھا اب یہ قدرت ہے نا، ایک ہے واجب، ایک ہے ممکن، اور ایک ہے محال۔ محال کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا وجود عقلاً ناممکن ہو، جس کا وجود عقلاً ممکن نہ ہو، یہ ہے محال عقلی۔ اور ایک ہوتا ہے واجب، واجب اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود عقلاً ضروری ہو، عقلاً ضروری ہو۔ ممکن کسے کہیں گے؟ کہ جس کا نہ وجود ضروری ہے نہ اس کا عدم ضروری ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ تو قدرت کا تعلق نہ واجبات کے ساتھ ہے نہ محالات کے ساتھ ہے، قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، قدرت کا تعلق۔ اب یہ قدرت کا معنی سمجھ آ گیا، اب سوال ختم ہو گیا۔ کوئی بندہ کہتا ہے کیا اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے؟ آپ کہیں گے دوسرا اللہ پیدا ناممکن ہے، قدرت کا تعلق محالات کے ساتھ نہیں ہے، ممکنات کے ساتھ ہے۔ سوال ختم ہو گیا نا۔ اب کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت ہے، کیوں؟ قدرت کا معنی سمجھ آ گیا۔ اور جب قدرت کا معنی سمجھ نہیں، آپ کو بندہ پوچھے اللہ دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے،
اب آپ جواب نہیں دیں گے، آپ استادوں کے پاس آئیں گے، کتابیں کھنگالیں گے، دارالفتاء جائیں گے، کوئی ہم سے پوچھے گا، ہم چلتے چلتے فون پہ کہہ دیں گے بیٹا تجھے قدرت کا معنی نہیں آتا، معنی آتا تو سوال ہی نہ کرتا، وہ جی کیا معنی ہے؟ ہم کہتے کچھ کتاب پڑھو پھر فون کرنا۔ جب یہ معنی ہے نا پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سمجھ کے قدرت کا تعلق ممکنات کے ساتھ ہے، واجبات اور محالات کے ساتھ نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، محال عقلی الگ ہوتا ہے، محال شرعی الگ ہوتا ہے۔ واجب عقلی الگ ہوتا ہے، واجب شرعی الگ ہوتا ہے۔ یہاں عقلی محال اور واجب سے بات ہو رہی، شرعی محال اور واجب سے بات نہیں ہو رہی، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ چلیں آگے، ارادہ فعال لما یرید، بس اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ سمع، اللہ سنتے ہیں، واللہ سمیع علیم۔ بصر، اللہ دیکھتے ہیں، انہ بکل شیء بصیر۔ اللہ کلام فرماتے ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیک علی الناس بکلامی۔ یہ جو ہم نے کہا نا کلام اللہ کی صفت ہے، اس کے بارے میں بھی ذہن میں رکھ لیں۔ ایک ہے کلام لفظی، ایک ہے کلام نفسی۔ کلام لفظی الگ ہے اور کلام نفسی الگ ہے۔ اللہ کا کلام حروف الفاظ کا محتاج نہیں ہے، حروف اور الفاظ کا محتاج نہیں۔ کلام اللہ کی صفت ہے جو ازل سے اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ یہ جو حروف اور الفاظ ہیں یہ اللہ کی کلام کے لیے لباس ہے۔ اگر یہ الفاظ اور حروف نہ ہوں تو اللہ کی کلام ہم تک پہنچے کیسے؟ پہنچے گی تب جب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تو ایسے لگتا ہے جیسے مکھیاں بن بنا رہی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ہمیں کب پتہ چلا کہ یہ وحی ہے؟ جب حضور نے تکلم فرمایا۔ جب اس آنے والی وحی تھی تو اس کے کوئی حروف نہیں تھے، اور جب اس کو حروف کا لباس مل گیا پھر قرآن بن گیا ہے۔ الفاظ کا لباس ملا ہے تو پھر مل گیا، اور وہ لباس الفاظ کا نہ آتا تو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ رہی ہے اور ایسے لگتا ہے سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی بجنے کی آواز تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے، یہ کلام ہے۔ جب اس کو الفاظ کا لباس ملا تو ہمیں سمجھ آ گئی قرآن یہ ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے وہ الفاظ کا ان کو لباس نہ ملتا، ہم سمجھ ہی نہ پاتے وہی ہے، یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کلام اللہ کی وہ صفت ہے جو ازل سے اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ الفاظ اور حروف اس کلام کے لیے لباس ہیں جس کے بغیر ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اصل کلام نفسی ہے، اصل کلام ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ کی کلام نفسی یہ بھی قدیم ہے، اور اسی طرح اور کلام نفسی کے جو یہ الفاظ کا لباس ہے یہ بھی قدیم ہے، دونوں قدیم ہیں۔ آپ نے شعر پڑھا ہے، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علیہ دلیلا یا علی الفؤاد دلیلا، کہ اصل کلام وہی ہے جو اندر ہوتا ہے، اور یہ الفاظ اس کلام پہ نفسی پہ دلیل ہوتے ہیں۔ تو خدا کی کلام نفسی بھی قدیم ہے اور کلام نفسی کے الفاظ اور حروف بھی قدیم ہیں۔ ہاں، بندے کا اس کو تکلم کرنا یہ قدیم نہیں، یہ حادث ہے۔ بندے کا تکلم کرنا یہ حادث ہے۔ یہ جو ہم نے لکھا ہوتا ہے نا، بندہ لکھتا ہے نا، یہ حادث ہے، لیکن اس کلام نفسی کے لیے جن الفاظ سے اللہ اس کو بیان فرمائے وہ کلام بھی قدیم ہے، اور کلام کے الفاظ جو اس کا لباس ہیں وہ بھی قدیم ہے۔ تو یہ ہے صفات ذاتیہ۔ میں بتایا تھا ایک لڑکا کراچی مناظرے کا سبق تھا تو میں پڑھایا، رات لڑکے میرے پاس آ گئے، مالش بھی کرتے رہے، مسئلے پوچھ رہا، 2-2:30 بج گئے۔ اس میں ایک لڑکے نے مجھے کہا، یہ اس نے اجماع پر ایک سوال کیا۔ اس نے کہا جی اجماع امت دلیل شرعی ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا دلیل کہ قرآن کریم میں ہے، سورۃ النساء ایسی ہے نا، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مجھے کہتا ہے یہ آیت قرآن ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے اس کی دلیل؟ میں نے کہا اجماع۔ اجماع حجت شرعیہ ہے، دلیل قرآن یہ اصلی قرآن ہے، دلیل اجماع سے ثابت ہے نا۔ مجھے کہتے ہیں یہ تو دور ہے، یہ کیا ہے؟ دور ہے۔ کیوں؟ اجماع موقوف ہوا قرآن پر، قرآن موقوف ہوا اجماع پر، یہ تو دور ہے، تو دور تو باطل ہے۔ میں نے کہا بیٹا دور باطل ہے لیکن یہ دور نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کو دور کی تعریف یاد نہیں۔ اگر آپ کو دور کی تعریف یاد ہوتی نا آپ کبھی اعتراض نہ کرتے۔ کیوں؟ میں نے کہا قطبی پڑھی ہے؟ کہتا جی پڑھی ہے۔ میں نے کہا قطبی میں جا کر دور کی تعریف دیکھنا۔ قطبی والے نے دور کی تعریف لکھی ہے، توقف الشیء علی ما یتوقف علیہ ذلک الشیء من جہۃ واحدہ، یہ ہے توقف کی تعریف۔ توقف کسے کہتے ہیں؟
ایک چیز موقوف ہو دوسرے پر، دوسری موقوف ہو پہلی پر، اور توقف کی جہت ایک ہو۔ جہات میں تعدد آ جائے پھر توقف نہیں ہوتا، نہ پھر دور نہیں ہوتا۔ مثلا باپ موقوف ہے بیٹے پر، بیٹا موقوف ہے باپ پر، یہ دور نہیں ہے۔ بیٹا موقوف ہے باپ پر وجود میں، باپ نہ ہو تو بیٹے کا وجود کیسے ہو؟ اور باپ موقوف ہے بیٹے پر باپ کہلوانے میں، جب بیٹا نہیں ہوگا تو باپ کون کہے گا؟ یہ دور نہیں ہے۔ حالانکہ بیٹا موقوف ہے باپ پر، باپ موقوف ہے بیٹے پر، لیکن توقف کی جہت میں تعدد آ گیا، اب یہ دور نہیں ہے۔ میں نے کہا اجماع موقوف ہے قرآن پر حجت ہونے میں، اور قرآن موقوف ہے اجماع پر ثبوت میں، تو اجماع کا توقف حجتاً ہے اور قرآن کا موقوف ثبوتاً ہے، اور جب جہت بدل جائے پھر دور نہیں ہوتا۔ اتنا وہ حیران ہوا لڑکا، پٹھان تھا نا، ان کے ذہن میں تھا کہ منطقی لوگ ہیں، اس کو کون سے منطق آتی ہے۔ میں کئی بار بیانات میں کہتا ہوں، عام علماء کا تصور ہے کہ یہ خطیب ہے، اس لیے بعض مدرس توجہ نہیں دیتے، اور بحمد اللہ تعالیٰ جب مشائخ میرے بیان میں ایک بار بیٹھ جائے نا، یہ ان سے دماغ سے باتیں نکل جاتی ہیں کہ یہ خطیب ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو مدرس ہے، اس کو تو کتابیں یاد ہے اور دلائل کیسے پیش کرتا ہے۔ لڑکا ٹھیک ہو گیا۔ جب بات ختم ہو گئی نا، میں نے کہا اب ایک بات میں تجھے اور بتاتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا استاد جی اگر آپ مجھے نہ ملتے اللہ کی قسم میں غیر مقلد ہو جاتا۔ کیوں؟ میں نے یہ شبہ کئی درسگاہوں میں استاد صاحب نے پیش کیا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا، تو میں سمجھتا رہا سوال کا جواب ہی نہیں ہے، اللہ نے آپ سے ملاقات کرا دی، اب میں حنفیت پر جم گیا ہوں۔ میں نے کہا اب ایک بات میں تجھے بتاتا ہوں، میں یہ بتا سکتا ہوں یہ شبہ تجھے پڑھایا کس نے؟ اس نے کہا بتائیں۔ میں نے کہا عبدالسلام رستمی نے، جو پہلے اشاعت التوحید کا تھا پھر غیر مقلد ہو گیا، یہ اس نے تجھے دورہ تفسیر میں پڑھایا۔ مجھے کہتے استاد جی خدا کی قسم اسی نے بتایا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا فتنہ کہاں سے نکلتا ہے۔ ہمیں جو آدمی کسی فن کا اندر کام کرے اس پر اللہ خود بخود گرے کھولتے جاتے ہیں، اس کو سمجھ آتی ہے یہ فتنہ کہاں سے ہے کہاں سے۔ میں نے کہا اس کو ناز ہے اپنی منطق پر، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت معقولی آدمی ہوں، میرا توڑ کوئی نہیں۔ اور بیٹا یاد رکھنا، میں نے بڑا بیر پشاور FM ریڈیو پہ تقریریں کر کے عبدالسلام رستمی کا نام لے کر کہا مجھ سے گفتگو کرو، میں بڑا بیر بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا میں گفتگو سے نہیں دوڑتا، میں بندہ تلاش کرتا ہوں، گفتگو کرنے والا تو بندہ ہونا۔ اب ہو گالی دینے والا، بکنے والا، لاؤ جی مولانا صاحب مناظرہ کریں۔ میں نے کہا ہمارے بس میں نہیں ہے، قیادت لاؤ پھر آپ گفتگو سنو بیٹھ کے۔ مجھے کہتے جی بالکل، انہوں نے مجھے دیا۔ تو ابھی میں سفر میں تھا، بہاولپور تھا، تو لودرام رات رکے، صبح اٹھے تو بیٹھے ہوئے تھے، ایک دو ملنے ایک بندے میں نے جی سوال کرنا، میں نے کہا کریں۔ کہتا ہم جو استخارے کی دعا پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا خاموش ہو جا، میں بتاؤں تیرا اعتراض کیا ہے، سن تو لے۔ میں نے کہا چھوڑ دے، میں بتاؤں تیرا اعتراض کیا ہے۔ میں اعتراض کرتا ہوں، میں نے کہا آپ نہ کرنا، تو نے کہہ دیا نا دعا استخارہ، اس پر میرا اعتراض، میں بتاؤں اعتراض کیا ہے۔ میرے کہتے ہیں بتائیں۔ میں نے کہا تیرا اعتراض ہے دعا استخارہ میں کہتے ہیں اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہے، اگر کیوں کہا؟ یہی سوال ہے نا؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا بس۔ کہتے ہیں آپ کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا بابا یہ فن ہے ہمارا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ آدمی جب کسی فن پر جان مارتا ہے نا، اللہ اس پر فن کھول دیتے ہیں۔ بندہ بیٹھا ہو پھر لمبی بات کرے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا صرف تو بیٹھا تو دعا استخارہ کا نام لیا، مجھے سمجھ آ گئی اس بندے کو الجھن کہاں سے ہوئی ہوگی۔ بندے کو اندازہ ہوتا ہے یہ پھنسا کہاں پہ، اس کو ٹینشن کہاں سے ہوئی ہے۔ پھر خیر میں نے اس کو جواب دیا، تو مطمئن تو اس نے کیا ہونا تھا، تو شرارت کے لیے لوگ آتے ہیں نا، میں نے اس کو جواب دے دیا۔ ایک اور سوال کیا، میں نے کہا سوال رہنے دو، میرا جواب سنو۔ پھر میں نے جواب دیا، پھر میں نے کہا تو سوال اشارہ کر، اگلا میں تو جواب بھی ساتھ دوں گا۔ تھوڑی دیر بیٹھا رہا، میں نے کہا اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ سرگودا تشریف لائیں، 10 ایک دن ہمارے پاس قیام فرمائیں، پھر ہم سے سوال پوچھیں۔ اب تیرے ذہن میں میری عقیدت اور شخصیت نہیں ہے، میں جتنے سوال کروں گا تجھے مزہ نہیں آنا۔ ذہن میں شخصیت نہیں ہے نا، بھائی ایک مولوی صاحب آئیں تو سوال کر لو، مولوی صاحب آئیں سوال کر لو، تو لودرا کی طرح مجھے بھی کسی مسجد کا امام سمجھتا ہوگا، اب میں کیسے تجھے سمجھاؤں۔ اس لیے آپ کچھ دن قیام فرماؤ، پھر بات تجھے سمجھائیں گے۔